ممبر نور پر جلوہ معزز باوقار سادات کرام مشائخ نظام، بالخصوص شہزادہ بند نواز گلشن عشق کے مہکتے ہوئے پھول، ولی عہد صاحب سجادہ خانقاہ چشتیہ نوابیہ، حضور سید سرکار سید محمد عباس علی باپو قبلہ دامت برکاتہ القدسیہ، آپ کے ہمارے سب کے جانے پہچانے محترم بزرگ سادات کرام، خاص کر حضور سید سرکار سید نعیم باپو دامت برکاتہ العالیہ و دیگر معزز علماء کرام، برادران اسلام، خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون، وقال قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المختار الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے سب سے پہلے مذہب اہل سنت والجماعت یعنی کہ مسلک اعلیٰ حضرت کے قدیم دستور کے مطابق ہم سب کے آقا و مولا حضور سراپا نور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پر نور میں جی لگا کر درود پاک کی نظریں پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ نبی اور آل نبی پر ایک بار اور محبت سے جی لگا کر درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ کل قیامت کے دن سب سے زیادہ مجھ سے قریب تر کوئی شخص ہوگا تو وہ ہوگا جو کثرت کے ساتھ مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہوگا۔ اور ہم جس دور اور جس دنیا میں پل رہے ہیں، ہر آدمی کسی نہ کسی کے قریب ہونا چاہتا ہے۔ 4 بیٹے ہیں، ہر بیٹے کی خواہش ہے کہ وہ ماں باپ سے زیادہ قریب ہو جائے۔ اسی طرح چچا، بڑے ابا، منجلے چچا، تو ہر بھتیجا یہ چاہتا ہے کہ میں بھی بڑے ابا کی نظر میں معزز ہو جاؤں۔ 4 بیٹیاں ہیں، ہر بیٹی یہ چاہتی ہے کہ میں ماں کی منظور نظر بن جاؤں۔ یہ پوری دنیا کا ایک شیڈیول اگر آپ باندھ لیں
تو ہر بندہ کسی نہ کسی کے قریب ہونا چاہتا ہے۔ قربان جائیں اللہ رب العزت کی اس عطا پر کہ جس نے اپنا محبوب بھیجا اور محبوب نے قیامت کے دن سب سے زیادہ ان کے قریب ہونے کا نسخہ دیا کہ جو کثرت کے ساتھ مجھ پر درود و سلام پڑھتا رہے گا، اللہ قیامت کے دن اس سے میرا قرب خاص نصیب فرما دے گا۔ اور میں جن کے قرب کی بات کر رہا ہوں ان کی شان پورا ماہ مبارک، یہ ماہ ربیع النور شریف ہم نے اور آپ نے اپنے اپنے انداز میں خیرات سنا ہوگا، لیکن ہم الحمدللہ اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہمارا تو وجدان یہ کہتا ہے کہ ہم آتے بھی ہیں تو حضور کے لیے، ایسے نہیں اپنے یہاں گجراتی میں کہوت ہے بولے نا بور مقرر میں بیٹھو بیٹھو جو تو کیا 5-6 جنا ہے نا تو یہ جوڑ جوڑ کے زمانہ بندہ ہاتھ میں نے میں کوئی ہنسانے کے لیے نہیں آیا ہوں کہ گجراتی سمجھا رہا ہوں پہلے بتا ہم ادب والی میں بیٹھے اور لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس پہ بولنے سے فائدہ کیا ہوتا ہے، یعنی جو کہ بولتا ہے نا تو لوگ کبھی کبھی اس پہ ہنستے بھی ہیں۔ ایک بات ہمیشہ اپنے دامن میں باندھ کر جاؤ، لفظ سبحان اللہ جو ہے نا یہ کتنا عظیم ہے، ہم اور آپ اس کا کما حق کا تعارف نہیں کرا سکتے، لیکن ایک روایت یہ ملتی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اسے پرواز کرتے ہوئے تشریف لے جاتے ہیں، اور یہ کائنات کے وہ پیغمبر ہیں جن کو اللہ نے پوری کائنات کی حکمرانی عطا فرمائی تھی، یعنی کوئی ایسی شے نہیں کہ جس پر سلیمان علیہ السلام کا پاور نہ چلتا ہو، یعنی ہوا ہو، سمندر ہو، پہاڑ ہو، جنات ہو، سبز ہو، چرند ہو، پرند ہو، یہ ساری چیزوں پر اللہ نے حکومت دے رکھی تھی، لیکن جب پرواز کرتے جا رہے تھے تو ایک بندہ نیچے تسبیح لیا ہوا اپنے ورد میں مشغول تھا، اور جیسے ہی سلیمان علیہ السلام کو مطلب پرواز کرتے ہوئے دیکھا نا تو نیچے کھڑے کھڑے کہتا ہے واہ واہ سبحان اللہ، کیا بولتا ہے؟ واہ واہ سبحان اللہ۔ اب کہاں سلیمان علیہ السلام؟ ہمارے یہاں تو کچھ لوگ پلین میں نکلتے خالی دیکھنے کے لیے، جب سب پورا سماج ڈوب جاتا ہے تب حالات بنے ہوئے ہیں، یعنی اوپر سے دورہ کر کے چلے جاتے ہیں، نیچے تو کبھی آتے نہیں تو پتا چلے کہ روڈ اتنے خراب ہے۔ ہاں اوپر سے ہی بسلیری کی بوتلیں خود پی کے نکل جاتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں کہ امت کے لیے کیا ہو رہا ہے ابھی، یہ حالات بنے ہوئے ہیں، لیکن یہ پیغمبر کی ذات ہوتی ہے، اور وہ سلیمان علیہ السلام جب گزر رہے ہیں تو زمین پر کھڑے کھڑے واہ واہ سبحان اللہ کہنے والے کی صدا سن لی۔ جب سلیمان علیہ السلام کے سننے کا یہ عالم ہے تو مدینے کے سلطان کے سننے کا عالم کیا ہوگا؟ اس لیے بریلی کے امام کہتے ہیں کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ اور اسی طرز پر کسی نے کہا ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اور یہ سنا انہوں نے تو فوراً ہوا سے کہا روک تک نیچے تشریف لائے، اور اسے کہا ابھی کیا بولا تم؟ تو کہا واہ واہ سبحان اللہ۔ کہا کیوں؟ کہا آپ کی قوت پرواز دیکھ کر، یعنی آپ اتنے تیزی سے اڑ رہے تھے۔ آج لوگ پلین کو دیکھ لیتے ہیں تو تعجب کرتے اور کہتے ہیں کہ دیکھو انگریز کتنا ترقی کر گئے۔ میں نے کہا اسلام ترقی نہیں کرتا، تجھے خالی انگریزی نظر آتا ہے، اسلام ترقی کر رہا ہے۔ کہا کیسے؟ کہا ان کو مشینوں کی ضرورت پڑتی ہے، اسلام کو مشینوں کی نہیں، پھر مشین کے بھی دفتر ہوا میں پہلے گزار چکا ہے۔ ہاں آج کوئی ہوائی جہاز سے حملے کرتے ہیں تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بہت بڑی ترقی ہو گئی۔ میں نے کہا ان کے ہوائی جہاز کے حملے یہ لوگوں کی جانیں لیتے ہیں، لیکن جب ہمارا حملہ ہوتا ہے نا تو دشمن کے سوا کسی کا نقصان نہیں ہوتا، اس لیے کہ کعبے کو ڈھانے والا وہ ابرہہ دیکھ چکا ہے کہ اللہ نے جب ابابیل کا لشکر بھیجا تھا تو وہ کنکری اسی پر گرتی تھی جو ابابیل کے ساتھ، یہ ابرہہ کے ساتھ آیا تھا۔ پتہ یہ چلا یہ آج کل کے لوگ ہیں، اسلام بہت پرانا مذہب ہے، اور جس رب نے اس مذہب کو بھیجا ہے نا وہ سب سے زیادہ طاقتور ہے، یہ اس رب کے ہم ماننے والے ہیں۔ سلیمان
کی قوت پرواز دیکھ کر پیغمبر ہوتا ہے، امت کے مزاج سے آشنا ہوتا ہے. اسی وقت کہا کہ ایک کام کرے گا. کیا کروں گا؟ تو کہا یہ تخت جو اڑ رہا تھا نا وہ تو لے لے. کون کہہ رہے ہیں؟ پیغمبر. یہ کوئی مذاق کی بات نہیں، یہ حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو. تو کہا کہ یہ تو لے لے. تو کہا پھر کہا یہ جو واہ واہ سبحان اللہ بولا نا، کہا وہ سلیمان کو دے دے، یعنی یہ مجھے دے دے. تو کہا حضور آپ مذاق نہیں کرتے. کہا پیغمبر مذاق نہیں کرتا، پیغمبر جو بات کرتا ہے وہ حقیقت ہوتی ہے. تو کہا حضور اس واہ واہ سبحان اللہ کی اتنی بڑی قدر. تو فرمایا یہ ہوا، یہ سمندر، یہ آسمان، یہ زمین، یہ تاج، تخت و تاج، یہ سلطنت، یہ حکومت، یہ دولت، یہ ثروت، یہ ٹھاٹ باٹ، کل من علیہا فانی ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام کے تحت فرمایا یہ سب فنا ہو جائے گا، یہ جو تم نے سبحان اللہ کہا نا وہ باقی رہے گا. اس کی قدر یہ ہے کہ یہ وہاں لکھا جا چکا ہے، اور اس کا وزن جب قیامت کے دن لوگ دیکھیں گے نا تو اندازہ ہوگا کہ کاش زندگی بھر واہ واہ سبحان اللہ ہی کہا کرتے ہیں. ہمارے یہاں لوگوں کو سبحان اللہ بلوانے کے لیے بھی فضیلتیں بتانی پڑتی ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ آج حال یہ ہے امت کا کہ کچھ بلوانے کے لیے بھی آج فضیلتیں بیان کرنی پڑتی ہے. لیکن میرا مزاج یہ ہے کہ گاؤں میں آدمی ہوں اور ان شہزادوں کا چھوٹا سا غلام ہوں. سندھی ہوں تو خود سوتا بھی نہیں، دوسروں کو سونے بھی نہیں. جگاتا اس لیے ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ حضرت معصوم شاہ بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک نظر دیکھ لیں، اور جو سو رہا ہوتا ہے نا نیاز جب بٹے تو کوئی سو جائے تو نیاز بانٹنے والا ایسے نکل جائے گا. کیا کرے گا؟ نکل جائے گا ایسے. تو کوئی کہتے ہیں تو ان کو دے دو نا، تو کہا وہ تو سو رہا ہے. ہو سکتا ہے آپ جگ رہے ہو اور معصوم شاہ بابا کی ایک نظر آ جائے. آپ کے جگنے پر اگر ان کی توجہ ہو جائے نا تو ہمارے بزرگوں نے ایک جملہ کہا ہے کہ اللہ جب کسی کو جنت دینا چاہتا ہے نا تو کسی ولی کے مزار پر اسے بٹھا دیتا ہے، اس کو مزار پر بٹھا دیتا ہے. لوگ کہیں گے برکاتی یہ لفاظی تو نہیں ہے. نہیں، یہ لفاظی نہیں ہے. اللہ رب العزت کی شان یہی ہے اور اس کی حکمت کے فیصلے بھی یہی ہے کہ جب وہ کسی کو جنت دینا چاہتا ہے تو کسی ولی کے دربار تک پہنچا دیتا ہے. کوئی کہے گا کہاں پر جاتی یہ تو لفاظی کا نہیں، کہیں قرآن سے دلیل چاہیے، کہیں حدیث سے دلائل چاہیے، کسی بزرگوں کی تاریخ چاہیے. میں نے کہا زیادہ دور نہ جانا، قرآن اٹھا سورہ کہف پڑھ، اس کی تفسیر میں تجھے مل جائے گا. اصحاب کہف کا کتا اگر اللہ والوں کے مزار پر اگر ان کے رکھوالی کے لیے اگر ان کے دہانے پر بیٹھ جاتا ہے تو جب کتا ہو کر جنت جا سکتا ہے تو کیا غوث پاک غریب نواز اور بندہ نواز کے شہزادوں کے در پر بیٹھنے والا غلام جنت نہیں جا سکتا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. جا سکتا ہے. ہمارے یہاں تو کچھ پٹے نکلے ابھی اور ابھی یہ حالات بنے ہوئے ہیں جیسے کسی کو دیکھتے کہ بولانا مانس لگے. کیا بولتے لوگ؟ یہی بولتے ہیں بولانا مانس لگے. یعنی لوگ اب پارٹیاں یعنی فلاں کا آدمی ہے. میں آپ کو بتاؤں دنیا میں جتنے گھوم رہے ہیں نا وہ رتی بھر بھی نہیں ہے. آپ سمجھ رہے ہیں بات؟ ہاں، اس لیے کہ جھنڈا جس کا بلند رہے گا نا وہ ایک ہی ذات ہے جس سے دنیا محمد الرسول اللہ. ہاں، میں ان کی بارگاہ میں چند اشعار، یہ تو فضیلت کے لیے میں نے تمہیدی کلمات آپ سے پہلے کہہ دیے، میں چند شعر پیش کر رہا ہوں اور اللہ کرے آپ کے دل و دماغ پر یہ بات اتر جائے. کسی نے کہا ہے کہ تیرے کرم کا، تیری عطا کا نقشہ ہی کچھ ایسا ہے، اور میں اس بات کا عادی ہوں کہ پورا مجموعہ اگر جگتا ہوا مجھے مل جاتا ہے نا تو پھر ہو سکتا ہے کسی کا دل بھی جگ جائے. اول سے آخر تک سبحان اللہ کی صدا اس شان سے بلند کرو کہ تم میں سے کسی ایک کا بھی اگر قبول ہو گیا نا تو میری نجات کا ذریعہ بن جائے. آپ کے سبحان اللہ پر یہ اتنے شہزادے اور یہ ولی کامل گواہ بن جائیں گے اور یہ اتنی بڑی مسجد یہ سب گواہ بن جائے گی اور ان کی گواہیاں بہت جلدی قبول ہوتی ہے. کہتے ہیں کہ تیرے کرم کا، تیری عطا کا نقشہ ہی کچھ ایسا ہے.
یا رسول اللہ تیرے کرم کا، تیری عطا کا نقشہ ہی کچھ ایسا ہے، سب کے دامن بھر جاتے ہیں، صدقہ ہی کچھ ایسا ہے، سب کے دامن بھر جاتے ہیں، صدقہ ہی کچھ ایسا ہے۔ اور شہزادوں کی شان بہت بلند ہوتی ہے، سید ہمیشہ بلند رہا ہے اور قیامت کے دن بھی بلند رہے گا۔ یہ لفظ سید کی اگر آپ تھوڑی ڈیٹیل سنیں گے نا تو آپ کو یہ احساس ہوگا، سید کا چھوٹا سا بھی بچہ ہو تو بھی اس کو سید ہی کہتے ہیں، اور بابا کی طرح اگر بڑی عمر کو پہنچ جائیں یعنی نوجوان ہو جائیں تو بھی سید ہی کہا جاتا ہے، اور جب وہ بزرگ ہو جائیں تب بھی سید ہی کہا جاتا ہے۔ یعنی سید بچپن سے لے کر ماں کی کوکھ سے نسلاً بعد نسلیں سید ہی ہے، اور سید کہتے ہیں سردار کو، یعنی جو سب کا رہنما اور سب کا رکھوالا بن کر دنیا میں تشریف لاتا ہے۔ اور جس بستی میں اللہ شہزادوں کو قیام پذیر کر دیتا ہے، حضور نے 1450 سال پہلے ارشاد فرمایا تھا کہ میری امت کی امان کے لیے جیسے یہ آسمان کی امان ستاروں پر منحصر ہے، جب تک ستارے باقی رہیں گے آسمان باقی رہے گا، اور جب تک میرے سید زمین پر باقی رہیں گے میری امت باقی رہے گی۔ یعنی ہماری بقا کی ضمانت اللہ نے شہزادوں کو بنا دیا، اور جہاں شہزادے مل جاتے ہیں نا تو یہ بہت بڑے حوصلے کی بات ہے کہ اللہ جس کے سینے میں حضور کے اہل بیت کی محبت پیدا کرتا ہے۔ ایک بات بتاؤں، حضور کے اہل بیت کی محبت کے بنا کوئی ولی نہیں بنتا۔ یعنی سب سے پہلے جب اللہ کسی کا انتخاب بھی کرتا ہے نا تو اس ولی کامل کو ولی بنانے سند دینے سے پہلے اس کے انتخاب کے وقت ہی اللہ فرماتا ہے جبریل میں اس سے اپنا بندہ بنانا چاہتا ہوں اور خاص قرب دینا چاہتا ہوں، اس کو سب سے پہلے پنجے تلے پاک میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے جاؤ، یعنی سب سے پہلے وہاں لے جایا جاتا ہے۔ حضور ایک نگاہ نبوت ڈالتے ہیں، پورا پس منظر دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں فرشتوں اب اسے نجف معلہ لے جاؤ، مولا کائنات کی بارگاہ میں۔ یہ میں ولایت کی بات کر رہا ہوں، مسلمان مومن یہ تو بہت بڑی شان ہے ولایت کو، لیکن ایک بات عرض کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے کہ ولی بھی بننا ہو نا کسی کو تو یہ دربار دکھائے جاتے ہیں اور کہا اسے نجف معلہ لے جاؤ، اور جب نجف اشرف پہنچا دیا جاتا ہے مولا کائنات ایک نگاہ کرتے ہیں اور اس کے بعد فرماتے ہیں اس کو میں نے دیکھ لیا ہے، اب اس کی ولایت کی تکمیل کے لیے شہنشاہ بغداد تک پہنچا دو۔ بارگاہ غوثیت مآب میں لے جایا جاتا ہے اور میرے غوث پاک اس کی ولایت پر اپنی مہر لگاتے ہیں اور فرماتے فرشتوں جاؤ اللہ نے اس کی ولایت کی تکمیل فرما دی۔ یعنی بغیر در سید کے کوئی ولی نہیں بنتا، تو مومن اور مسلمان مشکل ہے۔ یعنی ولایت کے لیے بھی ان کی محبتیں ضروری ہیں۔ ان محبت کے تقاضے کو دیکھ کر کسی نے کہا تھا اونچے اونچے تاجوروں کے سر ہم ہیں ان کے قدموں پر، اونچے اونچے تاجوروں کے سر ہم ہیں ان کے قدموں پر، میرے نبی کے گھر والوں کا رتبہ ہی کچھ ایسا ہے، میرے نبی کے گھر والوں کا رتبہ ہی کچھ ایسا ہے، اور پشت نبی پر سبت نبی ہے اور سجدے کی حالت ہے، پشت نبی پر سبت نبی ہے اور سجدے کی حالت ہے۔ نبی نے تسبیح بڑھا دی نواسا ہی کچھ ایسا ہے، نبی نے تسبیح بڑھا دی نواسا ہی کچھ ایسا ہے۔ اور آج جو دن گزرا کون سا گزرا؟ باقی بولو نا، ایسے نہیں ہے، رویوار تو پتہ نہیں ہے نا، زور سے بولے کون سا دن گزرا؟ نماز پڑھی ہوگی الحمدللہ، سب نے پڑھی، کن لوگوں نے پڑھی ہے ہاتھ اٹھائیں تھوڑا۔ نمازیں سب پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں، آپ بھی پڑھتے ہیں، شہزادے بھی پڑھتے ہیں، پورا گاؤں نہیں، پوری دنیا جو جہاں جہاں بھی مومن مسلمان ہے سب پڑھتے ہیں۔ اس نے ظلم ایک نماز پڑھنے والا ایسا گزرا ہے کہ اس کی نماز کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ان کے تعلق سے ایک بات عرض کر رہا ہوں، سجدے کرنا ہو نا اس سجدے کی لذتیں بھی کبھی کبھی مانگ لینی چاہیے۔ وہ سجدہ کون سا ہے انہوں نے بیان کیا ہے کہ دونوں جہاں کو یکجا کر دو، یعنی زمین و آسمان، یعنی یہاں سے آپ اگر لکیر کھینچنے جائیں نا دیکھنے تو یہ ڈائریکٹ ان کی لکیریں میری
नवाज ख्वाजा बंदा नवाज से होते हुए मौलाए कायनात और मौलाए कायनात से डायरेक्ट मां खातून जन्नत से होते हुए रसूलुल्लाह से मिलती है। यानी ये डायरेक्ट कनेक्शन वाले लोग हैं और इसको 14वीं सदी के इमाम समझा कर गए हैं। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। यानी ये नूर वाले लोग हैं। जब सैयद पहुंचता है ना तो उनके साथ बाकायदा उनके आबा व अजदाद की रूहानियतें भी पहुंचती हैं। और जिसको ये समझ में नहीं आता ना, मैं उनके लिए एक वाक़या पेश कर रहा हूँ कि उनकी रूहानियतें कैसे पहुंचती हैं। लेकिन जिसको ये समझ में आया नहीं, उनकी बात है। हज़रत मखदूम पाक फरमाते हैं कि मैं जब हिंद के दौरे पर था ना तो मैंने एक जाहिद का नाम सुना जो बहुत बड़े इबादत गुजार थे और मखदूम सिन्ना अलैहि रहमा भी नूर बख्शी खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं और बहुत बड़े पाए के बुजुर्ग गुजरे जो हिंदुस्तान की सरजमीन पर किशोछा मुक़द्दसा में आबाद है। लिखा गया है कि जब आप दौरा करते करते उस शहर में पहुंचे जहाँ ये जाहिद नाम के जो बुजुर्ग थे वो बड़े मशहूर थे। इतने मशहूर थे कि लोगों में मतलब उनकी करामत मशहूर थी कि वो नमाज भी पढ़ते हैं तो समंदर पर मुसल्ला रखकर पढ़ते हैं। पानी पर मुसल्ला रख के नमाज पढ़ना इतना आसान नहीं है। वो पानी पर मुसल्ला बिछा कर नमाज पढ़ते हैं। जब मखदूम पाक को पता चला ना तो फरमाया कि चलो उनसे भी मुलाकात कर लेते हैं। तशरीफ ले गए और जैसे ही तशरीफ ले गए तो मुसल्ला मतलब भी दरिए में नमाज पढ़ रहे थे। लोगों ने ये समझा कि मखदूम पाक जाएंगे तो किसी कश्ती वाले को बुलाएंगे, लेकिन अल्लाह अकबर, अली के लाल ही होते हैं। वहीं दरिया के किनारे पहुंचकर जैसे जमीन पर चलते थे ऐसे पानी पर चलना शुरू किया। यानी अभी की स्टीमरें देखने के बाद लोग हैरत में है कि वो इतनी वजनी और ये वो डूबती नहीं, फला नहीं होता, डिगना नहीं होता। मैंने कहा कि आदमी को वो ऐसे ही चल के दिखाए। तैरना तो सबको आता है, लेकिन चलना ना ये किसी अली के लाल को ही आता है, ये किसी वली कामिल को ही आता है। चल के गए बाकायदा और जाकर जैसे ही वहां पहुंचे ना तो उन्होंने नमाज मुकम्मल की और उस जाहिद ज़माना जो थे बुजुर्ग थे, अल्लाह वाले ही थे। मखदूम पाक अलैहि रहमा बहुत ही बुलंद व बाला शख्सियत है। आपने उनके पुष्ट पर ऐसे हाथ रखा और फरमाया अल्लाह आपके ज़ुहद में बरकत अता फरमाए। सुभान अल्लाह। आपने ऐसा कहा अल्लाह आपके ज़ुहद में बरकत अता फरमाए। वो थे जाहिद, नो डाउट, अल्लाह वाले ही थे, लेकिन मखदूम सिन्ना अलैहि रहमा की पहचान में उनसे चूक हो गई। और चूक इतनी हुई, गलती नहीं कहता, खता भी नहीं कहता, चूक कह रहा हूँ। और चूक कहते हैं अपनी जबान में मतलब पैर फिसल जाना जिसको कहते हैं, चलते चलते मतलब पगली सब जाना। वो चूक ये हुई कि उन्होंने भी अपना हाथ लंबा करके ऐसे पुष्ट पर हाथ रखा और फरमाने लगे वो जाहिद का अल्लाह आपकी भी मतलब ज़ुहद में बरकत अता फरमाए। मखदूम पाक को ये बात नागवार हो और फरमाने लगे हिंदुस्तान में लोगों को थोड़ी सी करामत क्या मिली, लोग हवा में उड़ने लगे। यानी इतना कहा और कहा कब गुमनाम हो जाएंगे पता भी न चलेगा। ये निकल रहा जबान से मखदूम पाक का, पता भी नहीं चलेगा कब गुमनाम हो जाएंगे। अभी ये कह ही रहे थे ना तो इतने में फरमाते कि वो जाहिद के जो आबा व अजदाद थे ना, यानी जो बुजुर्गों की रूहानियत थी वो सारी की सारी सामने आ गई और माजरत फरमाई, कहा मखदूम बस। यानी मखदूम पाक अलैहि रहमा फरमाते को सिफारिशी बनकर खड़े रह गए ना तो फिर वो रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहजादा था, कहा जाओ आपकी सिफारिश पर मैंने आपके बेटे को माफ करवा दिया, यानी माफ कर दिया। और जैसे वो जाहिद को माफ कर दिया उसके बाद मखदूम पाक वहां से निकले। लेकिन जब बाहर आए ना तो लोगों से कहा कभी बुजुर्गों के बेटों से उलझना नहीं, कभी शहजादों से उलझना नहीं, कभी खास बंदे से उलझना नहीं, इसलिए कि उनकी पीठ के पीछे बहुत बड़ी रूहानियत होती है। ये मखदूम पाक अलैहि रहमा की सीरत में। और दिल्ली का ताज़ा तरीन, यानी जो चलते फिरते लोगों को ये बात मालूम है कि दिल्ली की सरजमीन पर महबूब इलाही के दौर में एक दुर्वेश है, वो उसकी आदत होती थी जो अपने ज़माने का है लेकिन वो उसका अंदाज था। और जैसे वो गुजरते गुजरते हलवाई वाले की दुकान पर पहुंचा ना तो कहा हलवा दे दे। अभी हलवाई वाला जो है ना वो पहचान नहीं पाया, उसने सोचा कि ये तो जैसे अलग दुर्वेश होते हैं अलग होगा। उसने कहा भाई जाना सुबह सुबह अभी क्या हलवा लेने आना, तो कहना हलवा देना, तो कहा यार तेरे को बुलाने का तो खोला हूँ बाद में आना, तो कहा दे वरना भी दुकान उलट दूंगा। दुर्वेश का जलाल मिलेगा तो कहा दुकान उलट दूंगा। अभी ये कहा ना दुकान उलट दूंगा, कहा तुम्हारे जैसे तो बहुत आ गए निकाल। इतने में पीछे से वहां से महबूब इलाही का गुजर हो रहा। और महबूब इलाही उस मर्द कलंदर का नाम है कि 5 शख्सियत ऐसी है इस वक्त जो जमीन अंदर है लेकिन ऐसे ही तसव्वुफ कर रही है जैसे जमीन के ऊपर है।
شخصیتوں کے نام دیتا ہوں، زندگی میں جب جب بھی موقع ملے نا حاضری دینا. حضور سلطان الہند غریب نواز، بابا قطب الدین بختیار کاکی، حضرت سیدنا نظام الدین، حضرت سیدنا سید سالار مسعود غازی بہرائچ، اور بچھوچا مقدسہ حضرت مخدوم جہانگیر سیلانی رحمۃ اللہ علیہ. پورے ہندوستان میں جتنے بھی اولیاء ہیں نا، جب آخری نشست ہوتی ہے، یعنی جہاں خاص فیصلے ہوتے ہیں ہندوستان کے، تو یہ 5 نشست کے لوگ ہیں کہ جب ان کی بیٹھک ہوتی ہے نا تو پھر وہ فیصلہ اٹل فیصلہ ہوتا ہے. اور یہ فیصلے مقدر کے بھی ہوتے ہیں اور تقدیر کے بھی ہوتے ہیں اور دنیاوی زندگی اور آخرت کے بھی ہوتے ہیں. یہ نہ سمجھنا کہ یہ فیصلہ دوسرے لوگ کر رہے ہیں، نہیں. ہندوستان کا فیصلہ کل بھی خواجہ کرتے تھے، آج بھی خواجہ کر رہے ہیں، قیامت تک خواجہ کرتے ہیں. ہاں، یہ ساری چیزیں جو بظاہر لوگوں کو دکھائی جا رہی ہے نا، یہ ظاہر ہے، یہ ظاہر ہے. اللہ جس سے چاہتا ہے دیتا ہے. ارے جب حکومت دینا چاہے تو نمرود کو نہیں دے دی، فرعون کو بھی دے دی، حامان کو بھی دے دی، شداد کو بھی دے دی، بڑے بڑے لوگ آئے نا سب کو دی. کہا یہ ظاہر دیا ہے، غرور مت کرنا، غرور مت کرنا. اور تاریخ میں ان لوگوں کو ڈبویا، کسی کو لنگڑے مچھر سے مارا، کسی کا ایک قدم جنت میں تھا جو خود کی بنائی ہوئی تھی، ایک باہر تھا، وہی اسرائیل بھیج کر ختم کرایا اور لوگوں کو بتایا کہ اپنی ظاہری حکومت پر گھمنڈ نہ کرنا. اگر میں چاہوں تو لنگڑے مچھر سے بھی ماروا سکتا ہوں، اگر چاہوں تو لشکر کے ساتھ دریوں میں ڈبو بھی سکتا ہوں، اور اگر چاہوں تو خود کی جنت خود بنوانے بھی دیتا ہوں. اور ایک قدم رکھنے سے پہلے، یعنی دوسرا رکھنے سے پہلے ایک قدم میں روح نکلوا بھی سکتا ہوں. تو یہ اللہ والوں کی شان ہے جو اللہ رب العزت نے ان بزرگوں کو دی ہوتی ہے. لیکن یاد رکھیں کہ حضرت عمر بن خطاب کی میں بات کر رہا تھا کہ حضرت امام حسین سے ملے، اور جیسے ملے نا تو کہا حضور میرے گھر نہیں آتے؟ تو کہا کیا آؤں گا انشاءاللہ. تو کہا ضرور تشریف لائیے. یعنی صحابی رسول کی یہ تمنا ہوتی تھی کہ بس رسول اللہ کے بیٹے ہمارے گھر ہیں، تشریف لائیے. اور یہ برکت کا باعث ہوتی ہے. ایک بزرگ نے لکھا یہ بات کہ ایک گڑیا تھی، اس کے یہاں حضور تشریف لے گئے اور حضور کی آمد اللہ اکبر. جیسے حضور تشریف لے گئے تو حضور نے فرمایا بھائی وضو کے لیے پانی لیا. اس نے پانی پیش کیا، وہی حضور نے وضو فرمایا، اور وضو فرمانے کے بعد کلی وغیرہ اور ناک وغیرہ جو کچھ بھی تھا وہی وہ کیا، آپ نے اپنا وضو مطلب فرمایا اور پیر مبارک وہیں دھوئے، اور جتنا پانی تھا نا وہ ایسے لکیر کھینچا ہوا جو تھا نا وہیں وہ بہہ گیا. وہ پانی وہیں تھا جہاں حضور نے وضو فرمایا. امائی کی بیٹی کہتی ہے، جو گڑیا تھی اس کی بیٹی، کہ جس دن سے حضور نے وہاں وضو فرمایا تھا نا تو فرمایا کہ وہاں ایک درخت اللہ نے پیدا فرمایا، اور اس درخت سے صرف ہمارے قبیلے نے نہیں، دور دور کے لوگ فائدہ اٹھانے آتے ہیں. یعنی وہ اتنا مشہور ہوا وہ درخت جو حضور نے وضو فرمایا. یعنی حضور کے جسم اقدس کا اگر پانی کہیں پڑ جائے تو وہاں ایسا درخت ہوگا کہ اطراف و اطراف کے سینکڑوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا. اور وہ گڑیا کی بیٹی کہتی ہے، کہا اس کا نام ہی برکت والا درخت پڑ گیا تھا. یعنی اس کے پھل بھی فائدے دیتے تھے، اس کے پتے بھی فائدے دیتے تھے، اس کی جڑیں بھی فائدے، یعنی کوئی چیز اس کی فائدے سے خالی نہیں تھی. ایک بار حضور وضو کر کے پانی گرا دے تو یہ نعمتیں ملتی ہے. اور حضور نے پوری کائنات کی اپنی امت کے لیے حضور نے اپنا پورا خاندان چھوڑا. جہاں جہاں بھی سید ہوں گے نا وہ بڑے خوش نصیب ہیں. اولیاء اللہ جہاں آرام فرماتے ہیں وہ بڑے خوش نصیب ہیں. وہ زمین کے حصے بڑے امان کے ساتھ بھی رہا کرتے ہیں. لیکن سنیے، عمر بن خطاب نے جب یہ کہا آپ میرے گھر تشریف لائے، ایک بار موقع تھا حضرت امام حسین پاک پہنچ گئے، اور جیسے ہی پہنچے نا تو باہر حضرت عبداللہ بیٹھے ہوئے تھے. کون؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے. تو فرمایا کہ امیر المؤمنین نے کہا ہے تو ہے، لیکن اندر حضرت امیر معاویہ سے کوئی خاص گفتگو چالو ہے، میٹنگ چالو ہے، اس لیے میں باہر بیٹھا. تو امام حسین پاک نے یہ سوچا کہ جب سگے بیٹے کو اندر میٹنگ میں جانے کی اجازت نہیں ہے تو پھر مجھے کہاں ہوگی. تو یہ سمجھ کر کہا ٹھیک ہے میں بعد میں آؤں گا. ایسے کر کے واپس ہو گئے. وہ تو واپس ہو گئے. حضرت عبداللہ نے بعد میں بتایا، اور اس کے بعد جب ملاقات ہوئی نا امام حسین پاک سے تو عرض کیا کہا حضور آپ آئے نہیں؟ تب میں آیا تھا، لیکن آپ کسی خاص میٹنگ میں موجود تھے اور آپ کے صاحبزادے باہر بیٹھے ہوئے تھے حضرت عبداللہ. تو میں نے سوچا کہ جب بیٹے کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہے تو
پھر مجھے تو نہیں ہوگی. اللہ اکبر. سنیے گا دل کے کانوں سے. اس وقت امیر المؤمنین فاروق اعظم کہ جس کے ایک درے سے کیسر و کسرا لڑکتے تھے، جنہوں نے اپنے زمانے میں 3 بر اعظم تک حکومت فرمائی ہے، جن کا درہ اگر زمین پر مارتے تھے نا تو زمین تیل اگل دیتے تھے. اگر وہ زمین پر زلزلہ آ جائے اور صرف ایک جملہ کہتے تھے، کہا کیا عمر نے تجھ پر عدل نہیں کیا، اے زمین ساکت ہو جا، تو عمر کے درے کی دھمک سن کر زلزلہ چلا جاتا. فاروق اعظم کے زمانے میں آگ نمودار ہوئی پہاڑی علاقے میں، اور باقاعدہ آگ بستی کی طرف بڑھ رہی ہے. لوگوں نے کہا مدینہ شریف کی طرف آگ آ رہی ہے. فاروق اعظم مسجد نبی میں جلوہ فکر تھے، ایک آدمی دوڑا ہوا آیا، کہا مدینہ کی بستی کی طرف آگ نکل کر آ رہی ہے. وہیں منبر پر بیٹھے بیٹھے فرماتے ہیں عمر کی چادر لے جا، عمر کی چادر لے جا. جو حضور کی غلامی کی ہے تو کہا میری چادر لے جا. تو کیسے ہوگا کیا؟ کہا آپ کو صرف دکھا دینا، کہنا کہا یہ اس بندے کی چادر ہے جس نے زمین پر اتنا عدل کیا ہے کہ بکری اور بھیڑ، یہ بھیڑیا، یہ دونوں ایک ساتھ ایک گھاٹ پر پانی پیتے ہیں. عدل اور انصاف کے بیتاب بادشاہ کی چادر دیکھ کر یہ آگ واپس ہو گئی. مصر کی بات نہیں سنی کہ جس دریا کو جوان بیٹی کی باقاعدہ بلی چڑھانی پڑتی تھی تب دریا جاری ہوتا تھا. اور جب اسلام پہنچا نا، حضرت عمرو بن عاص وہاں پہنچے اور انہوں نے جب یہ رسم دیکھی تو فرمایا آج سے اسلام کی بیٹی کا قتل نہیں ہوگا. یعنی اسلام میں بیٹیاں جو ہے وہ قتل کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ تو اسلام کی رونق ہے. اللہ نے ان کو زینت کے لیے رکھا ہے گھر میں. اللہ نے اس کے ذریعے سے نسلوں کی بقا رکھی ہے. یہ بیٹیاں ذبح کرنے کے لیے نہیں ہے. تو کہا پانی کا انتظام کیجئے. جب فاروق اعظم کے پاس خط پہنچانا تو ایک خط تو عمرو بن عاص کے نام تھا اور دوسرا خط اس دریا کے نام تھا. اور عمر بن خطاب نے لکھا تھا عمرو بن عاص میرا یہ خط دریا میں جا کر اسے ڈالنا اور پوری پبلک کو لے کر جانا تاکہ لوگ دیکھیں کہ اسلام کا ایک خلیفہ اگر قلم چلا دے اور وہ قلم کی سیاہی والا خط اگر وہ دریا میں ڈال دیا جاتا ہے تو دریا جاری ہو جاتا ہے. جب مصطفیٰ کے غلاموں کی قلم کی سیاہی کا یہ عالم ہے تو مصطفیٰ کے نور کا عالم کیا ہوگا؟ ماں خاتون جنت کا دودھ جن کی رگوں میں دوڑ رہا ہے ان کا عالم کیا ہوگا؟ مولا کائنات کی قوت شجاعت جن کی نگاہوں میں ہو ان شہزادوں کی قوتوں کا عالم کیا ہوگا؟ یہ عمر بن خطاب جب امام حسین پاک سے ملے نا تو کہا آپ آئے نہیں؟ کہا آیا تھا، آپ کے بیٹے کو اجازت نہیں تو مجھے بھی نہیں ملی ہوگی. اسی وقت اپنا امامہ اتار دیا. کس نے؟ فاروق اعظم نے اس کو امامہ اتارا اور اتار کر شہزادوں کے قدم میں رکھا اور اپنے بال پکڑ کر کہا شہزادے ہمارے سروں پر بال بھی جو اللہ نے اگائے ہیں نا تو یہ رسول اللہ اور رسول اللہ کی اہل بیت کے صدقے میں اگائے ہیں. اس شان سے ان کی فضیلتیں بیان کی. یہی حضرت عثمان بن عفان ہے، کائنات کی وہ عبقری شخصیت ہے کہ جن کو ذو النورین کا لقب دیا ہے. ذو النورین یعنی کائنات میں حضرت عثمان غنی کو جو شرف حاصل ہے وہ کسی کو حاصل نہیں، اس لیے کہ رسول اللہ نے یکے بعد دیگرے اپنی سگی 2 بیٹیاں ان کے نکاح میں دی اور ان کے نکاح میں دے کر انہیں ذو النورین کے لقب سے نوازا. لوگوں نے پوچھا حضرت مولا کائنات سے کہ ان کو ذو النورین کیوں کہتے ہیں؟ کہا حضور کی سگی 2 بیٹیاں ان کے نکاح میں ہیں نا. کہا ہاں. کہا سگی 2 بیٹیاں حضرت آدم سے لے کر آج تک کسی پیغمبر کی 2 بیٹیاں ایک ساتھ یکے بعد دیگرے کسی کے نکاح میں نہیں آئی. اگر کسی کے نکاح میں آئی ہے نا تو وہ واحد حضرت عثمان غنی ہے. اتنی بڑی شان کے مالک ہیں کہ حضور نے ان کے حوالے سے فرمایا کہ جنت میں ہر کوئی ایک دوسرے کا رفیق اور ساتھی ہوگا، جنت میں میرا کوئی ساتھی ہوگا نا تو وہ عثمان بن عفان ہوگا. مولا کائنات سے محبت کتنی معلوم ہے؟ جب مولا کائنات کی شادی ہو رہی ہے نا تو حضرت فاروق اعظم اور حضرت صدیق اکبر یہ مشورہ دینے میں تھے اور جب حضور نے کہا کہ علی مہر کے لیے اور شادی کے انتظام کے لیے پیسہ نہیں ہے، تمہارے پاس ہے کیا؟ کہا حضور ایک تلوار، ایک ڈال، ایک زرہ، ایک گھوڑا، یہ ساری چیزیں جنگ میں ضرورت پڑتی ہے. تو فرمایا علی ایک کام کرو، زرہ جو ہے نا، کہا ہاں، کہا اسے بیچ دو اور اسی سے یہ انتظام کرو. اللہ اکبر. مولا کائنات جب تشریف لے جاتے ہیں تو صدیق اکبر فاروق اعظم نے پوچھا کہا کیا بات ہے؟ کہا حضور نے کہا یہ زرہ بیچنی ہے اور اسی سے شادی کا انتظام میرا پیغام حضرت فاطمہ کے لیے قبول کر لیا گیا اور شادی کے خوشی کی لہر دوڑی ہوئی تھی. تو فوراً فرمایا کہا علی ایک کام کرنا نا. کہا کیا؟ کہا سب کے ہاتھ یہ زرہ نہ بیچنا. کہا تو؟ کہا عثمان بن عفان سے جا کر بیچنا.
زمانے کے لوگ تھے جو اتنے اچھے مشیر تھے، کہا اہل بیت سے اتنی محبت کی، تو فرمایا آپ جا کے ان سے بیچنا۔ ٹھیک ہے، سیدھے حضرت عثمان غنی کے یہاں گئے، کہا یہ میری زرا ہے۔ کیوں؟ تو کہا اس کو بیچنا، اس کی قیمت دے دیں۔ اللہ اکبر۔ جیسے حضرت عثمان غنی نے دیکھا نا تو کہا ٹھیک ہے، اس کی میں قیمت لگا دیتا ہوں۔ تو کہا کتنی قیمت لگے گی؟ کہا آپ جو دے دیں۔ تو فرمایا 400 درہم۔ تو کہا ٹھیک ہے، یہ 400 درہم ہے۔ جیسے مولا کائنات لے لیے، اس کے بعد فرمایا کہ علی یہ زرا بیچنے کی ضرورت کیا پیش آئی؟ تو فرمایا حضور نے فرمایا۔ تو کہا کیسے؟ کہا عثمان مبارک ہو، میرا رشتہ مصطفیٰ جان رحمت کے لخت جگر کے ساتھ ہونے جا رہا ہے۔ سیدہ کائنات مخدومہ فردوس بری، ملکہ فردوس بری، حسنین کریمین کی والدہ ماجدہ، رسول اللہ کے جگر کا ٹکڑا، ماں خاتون جنت رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے لیے مولا کائنات کا جب پیغام پیش کیا انہوں نے اور قبول کر لیا گیا، تو حضرت عثمان غنی کو یہ خبر دی تو کہا یہ انتظام کرنا تھا نا، تو اس نے یہ ارشاد فرمایا اس لیے میں نے آپ کے ہاتھوں بیچی۔ اللہ اکبر۔ جیسے جانے لگے نا تو فرمایا علی دوست کی جب شادی ہوتی ہے نا تو دوست تحفے بھی دیتے ہیں، تو کہا ہاں، کہا عثمان بن عفان کی جانب سے یہ ذرا تحفے میں رکھ لیں۔ ہمارے سلحا نے یہ بات لکھی ہے کہ ڈائریکٹ اگر عثمان غنی چاہتے ہیں نا تو 400 درہم ایسے بھی دے سکتے تھے، مولا کائنات کو ذرا دینے کی ضرورت نہ پڑتی، لیکن مولا کائنات کی غیرت کو جانتے تھے۔ ہاں، اس لیے کہ سید جو ہوتا ہے نا شہزادہ، یہ بڑا غیرت مند ہوتا ہے، وہ جانتے تھے کہ ڈائریکٹ ایسے ہی کہہ دوں گا نا کہ مجھے یہ ذرا نہیں چاہیے، یہ 400 لے لو، تو وہ غیرت مند لوگ تھے، وہ جلدی قبول نہیں فرماتے اور فرماتے کہ نہیں۔ لیکن میں نے وہ بظاہر تجارت بھی کر لی اور علی کے ہاتھوں تجارت کر لی، یعنی کہ یہ موقع بھی ملا اور ساتھ ساتھ میں مجھے یہ شرف ملا کہ وہ زرا میں نے واپس تحفے میں پیش کر دی۔ یہ ان کی محبت کا ایک تقاضا جو میں نے ضمن عرض کر دیا۔ لیکن کائنات میں جتنے بھی بڑے بڑے لوگ ہوئے نا، اس سے بڑھ کر اور کیا کہوں کہ رسول اللہ کے خاندان والوں سے فرشتے جو نوری ہیں نا وہ بھی محبت کرتے ہیں۔ ہر کائنات کا بندہ آج جو امن اور سکون کی سانس لے رہا ہے نا، اس میں میرا یا تمہارا کوئی کمال نہیں، یہ سراسر رسول اللہ کے بیٹوں کا کمال ہے۔ یہاں تک کہ قیامت جو کائنات کا سب سے بڑا حادثہ ہوگا، اور وہ اتنا بڑا حادثہ ہوگا کہ یہ آسمان بھی پھٹ جائے گا، یہ زمین بھی پھٹ جائے گی، یہ چاند و سورج بھی فنا ہو جائیں گے، یہ سمندر جو ہے نا وہ سارے کے سارے آگ بنا دیے جائیں گے، دنیا تباہ کر دی جائے گی۔ یہ اتنا بڑا سانحہ جو ہونے والا ہے نا، یہ اب تک رکا کیوں ہے؟ یہ رکا کیوں ہے؟ صرف ایک وجہ سے، ابھی علی کا ایک لال آنے والا ہے۔ یہ مولا کائنات کے ایک لال کا انتظار ہو رہا ہے کہ قرب قیامت میں جب تک حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف نہیں لاتے، قیامت کے مکمل آثار جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتے۔ اور حضور نے فرمایا جب تک اس زمین پر ایک مومن کامل باقی رہے گا، اور اس سے مراد ان محدث نے شرح میں کہا ہے، اس سے مراد رسول اللہ کے بیٹے ہیں، یعنی ایک بھی بیٹا اگر رسول اللہ کا جلوہ فکر رہا قیامت نہیں آ سکتی۔ میں کہتا ہوں کہ یہ امن جو ہے نا ہمارے پاس، یہ سکون جو ہے نا، یہ رسول اللہ کے بیٹوں کی وجہ سے ہے۔ اور جس ولی کے مزار پر آئے ہو، میں نے ایک بات تو پہلے عرض کر دی ہے، لیکن ایک ولی کامل کی بارگاہ میں، حضرت معصوم شاہ بابا رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ابھی آپ سندر بھی پیش کریں گے، غسل شریف میں بھی آپ بھی دیں گے، اور آپ کافی دیر سے میرے خیال سے عشاء بعد سے فوراً کم و بیش 3-4 گھنٹے تو ہو گئے ہوں گے، آپ اتنی دیر سے بیٹھے ہیں، کیا یہ صلہ دیں گے؟ ہمارا اور آپ کا اعتقاد ہے ہاں، ہمیں ہمارا جواب ہوتا ہے ضرور دیتے ہیں۔ تو میں ایک بات عرض کروں گا، وہ دکھتا تو نہیں ہے، ابھی جیسے آپ کچھ مانگ لیں تو بظاہر ان کے ہاتھ مطلب ایسے نکل کے مطلب دکھتے نہیں ہیں، جیسے ہمارے یہاں اور آپ کے یہاں بینک میں سے مطلب وہ ATM میں سے کچھ نکلتا ہے، ایسے بابا کے مزار سے کچھ نکل کے بظاہر دکھتا نہیں، لیکن آدمی یہاں کھڑا رہتا ہے اور ان کا جو سینہ مبارک ہوتا ہے نا، جہاں ان کا چہرہ ہے قبلہ کی جانب، وہیں کھڑا رہ کے بیٹھ جاتا ہے، اور جو بھی دکھ ہوتا ہے نا تو ویسے روتے روتے سنا دیتا ہے، ادب کے ساتھ بیٹھے بیٹھے روتے روتے سنا دیتا ہے، جب کھڑا ہوتا ہے نا تو چہرہ کھلا ہوا ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا معصوم شاہ بابا نے مجھے کیا وہ تیرا دکھ مٹا دیا؟ اب بظاہر دیکھا تو نہیں ہے مٹاتے ہوئے، لیکن دل جو ہے نا کہاں وہ مطمئن ہو گیا کہ وہ مٹ گیا ہوگا۔ یہ بات میں باور کرانے کے لیے ایک واقعہ سنا رہا ہوں۔ اب جب بھی کسی ولی کے مزار پر جائیں نا تو آپ ان کے مواجہ کی طرف جائیں، یہ ادب ہے، یعنی ان کے چہرے نور کی طرف آئے جہاں ان کا چہرہ ہے۔ آپ اگر کہیں سے آئیں تو ان کو مطلب
ایک ہوتا ہے کہ جیسے میں ایسے منہ کر کے بیٹھا ہوں، پیچھے سے مجھے کوئی بات کرے گا تو مجھے اسے دیکھنا پڑے گا، ایسا ہوتا ہے نا؟ تو بلا تشبیہ سمجھانے کے لیے میں نے عرض کیا، ایسے آپ کسی بھی جانب کھڑے رہیں گے نا تو ضرور وہ اپنا رخ انور کرتے ہیں. ہاں تو جب سامنے رہیں گے نا تو ایک فیس ٹو فیس مطلب آپ کا ایک سینہ ہوگا اور ان کا بھی سینہ نور ہوگا. آپ کبھی بیٹھ کے ٹرائی کرتے ہیں. ہمارے بزرگوں نے پرانا ایک طریقہ بتایا کہ یہ ہاتھ ہے نا اس کو ایسے ملا دیں، ایسے یہ انگوٹھا جو ہے نا اس کی ہڈی ایسے دبا دیں اور کبھی کسی دل کی مزاق پر ایسے دھار دے کے ایسے بیٹھ جائے، اپنے دل پر نظر رکھے اور ایسا سمجھیں کہ جیسے ان کے سینے پر جو رحمت کی نور کی بارش ہو رہی ہے نا، ٹپک ٹپک کر وہ چھینٹے میرے سینے پہ بھی داخل ہو گئے. ہاں اور یہ تصور اگر لمحے بھر کا بھی کسی کو نصیب ہو گیا نا تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ قسمت کی معراج نہیں، آخرت کی بھی معراج. ہاں جس کو یہ نصیب ہو جائے. خواجہ بندہ نواز کا نام آپ نے سنا ہوگا. یہ کائنات کی وہ عبقری شخصیت ہے جنہوں نے یہ گجرات، یہ حیدرآباد کیا بولتے ہیں، حیدرآباد دکن، یہ جو ہمارا حیدرآباد دکن سے لے کر یہاں جو ایک خطہ ہے نا ان میں ان کی بہت بڑی قربانی ہے، بہت بڑی قربانی. یہاں تک کہ سلسلہ چشت کے جو آخری بزرگ حضرت سیدنا نصیر الدین محمود چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جو دلی میں جن کا مزار شریف ہے، وہ جب دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں تو تشریف لے جاتے فرمایا کہ میرے خاص مریدین جو ہے نا جو اس لائق ہے کہ وہ میری امانت کو مطلب قبول کر سکے اور میرے صاحب سجادہ بن سکیں، ان کی فہرست تیار کر کے لاؤ. تو ایک بزرگ جو ان کے خاص خادم تھے انہوں نے ایک لمبی چوڑی فہرست تیار کی اور جیسی فہرست بنا کے تیار کی نا اس وقت حضرت خواجہ بندہ نواز کی عمر 36 سال کی تھی. 36 سال کی عمر ہے اور جب وہ لسٹ پیش کی نا تو اس میں خواجہ بندہ نواز کا نام نہیں تھا. تو آپ نے فرمایا کس نے لسٹ بنائی؟ کہا فلاں خادم نے. تو کہا تمہیں کیا ہو گیا؟ یہ کہا تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جو اس بار کو اٹھا نہیں سکتے ان کے نام لے آئے اور جو بار اٹھا سکتے ان کے نام نہیں لکھے؟ یہ جلال بھرا انداز تھا حضرت نصیر الدین محمود چراغ دہلوی کا. تو دوبارہ فہرست تیار ہوئی، یعنی یوں سمجھا کہ کچھ لوگوں کے نام زیادہ ہو گئے میں تو خاص چنے گئے، ان کا نام لے کر پھر دوسری بار پیش کی. تو جلال نے فرمایا کہ اور بھی کچھ لوگ کم ہیں، یعنی اس میں باقی ہے. تیسری بار جب لے گئے نا تو حضرت خواجہ بندہ نواز کا نام بھی لکھا اور جیسی پہلی نظر حضرت خواجہ بندہ نواز یسودراز رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر پڑی نا، فرمایا یہی اس لائق ہے کہ یہ میری خلافت کا بوجھ اٹھا لے گا. یہ بات کہی اور فرمایا کہ میں اپنی ساری امانتیں جو میرے بزرگوں سے چلی آ رہی ہے میں ساری خواجہ بندہ نواز کو دے رہا ہوں. حضرت سید یسودراز رحمۃ اللہ علیہ کو عطا فرمائی. لیکن یہ چیز اتنی آسانی سے نہیں ملتی جتنی ہم اور آپ سمجھتے ہیں. اللہ کی عزت کی قسم خواجہ بندہ نواز اپنے پیر و مرشد کے اس دور کے زمانے میں وہیں کہیں تشریف فرما تھے اور اچانک حضرت نصیر الدین محمود چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نکلے اور گھوڑے پر سوار ہے اور جیسے گھوڑے پر سوار ہے نا تو آپ نے دیکھ لیا کہ پیر صاحب آ رہے ہیں. اب پیر صاحب آئے تو کھڑے ہو اور احترام مطلب کھڑے ہو اور جیسے پیر صاحب کی سواری گھوڑ سواری آئی تھی تو آپ نے فوراً حضرت نصیر الدین کا زانو جو تھا نا جس کو اپنی زبان میں کہتے ہیں یہ گھٹن سے اوپر کا حصہ ایسے زانو کو پوچھا دیا تو کہا سید فرو تر، یعنی سید اور نیچے. تو انہوں نے پیر مبارک پر مطلب ایسے ہاتھ لگایا اور چن تو کہا سید فرو تر یعنی سید اور نیچے. تو آپ نے گھوڑے کی جو سن تھی نا وہ چن لی. تو کہا سید فرو تر یعنی اور نیچے. اور جیسے یہ کہنا اور نیچے تو گھوڑے کی سن جہاں پڑی تھی نا وہ زمین چن لی یعنی مٹی کو بوسا دیا اور جیسے بوسا دیا اس کے بعد پیر صاحب تو نکل گئے اور جیسے پیر صاحب نکلے نا تو لوگ جو ساتھ میں تھے نا خواجہ بندہ نواز کے ان کے اوپر کے جو دوست احباب رہے انہوں نے کہا کہ حضرت یہ کیا ہوا؟ نصیر الدین بابا کو یہ بھی نہیں معلوم کہ آپ شہزادے ہیں. اللہ اکبر. اس وقت شہزادہ رسول حضرت خواجہ بندہ نواز نے ارشاد فرمایا لوگوں تم نے کیا دیکھا؟ تو کہا آپ کو پہلے زانو چموایا پھر پیر چموایا پھر سن چموائی پھر زمین چموائی یعنی آپ رسول اللہ کے بیٹے اور آپ سے یہ اتنا کام لیا گیا. فرمایا تم نے کام لیتے دیکھا ہے. میں جو بات کر رہا تھا نا کہ یہاں بیٹھے بیٹھے ملتا کہ نہیں کبھی کبھی یوں ملتا تو کہا تم نے کام لیتے دیکھا ہے. میں جب سے ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں نا تو 4 عالم ایسے ہیں جس کو ابھی تک میں نے دیکھا نہیں تھا. 4 عالم ایسے ہیں کہ میں اس کو دیکھ نہیں پا رہا تھا. کہا وہ 4 عالم کیا ہے؟ عالم ناسوت، عالم ملکوت، عالم جبروت
پہلی بار میں نے ان کا زانو کو مطلب بوسہ دیا نا تو عالم ناسوت میرے سامنے منکشف ہو گیا. دوسرا بوسہ دیا نا تو عالم جبروت کا پردہ کھل گیا. تیسرا بوسہ دیا عالم ملکوت دیکھا. اور جب چوتھا بوسہ دیا نا تو یہ چاروں عالم کا انکشاف ہو گیا. بوسہ دلوا کر وہ چلے گئے جو تم نے بوسہ دلوانا دیکھا ہے. اور گیسو دراز نے یہ سارے عالم دیکھے. یعنی یہ بزرگوں کی بارگاہ سے ملتا ہے. ایسے مزار شریف سے بھی ملتا ہے. بعد مثال بھی ملتا ہے. اور اتنا ملتا ہے کہ اگر یہ کرم فرمانے پر آ جائے نا, معصوم شباب کی بات کا ذکر کرا, اگر ایک ولی کرم فرمانے پر آ جائے تو ہمارے بزرگوں نے یہ لکھا ہے کہ یہ اپنی قبر انور سے بھی باہر آ سکتے ہیں. اور آپ کہیں گے کہ برکاتی یہ تو مطلب بڑا بم پھینک رہا ہے. میں مسجد میں اللہ کے گھر کے سین میں بیٹھا ہوا ہوں. میں آپ کو ایک نہیں سینکڑوں پروف دے سکتا ہوں. اس میں سے چند اپنی شخصیت کے پروف دے رہا ہوں. حضرت امام احمد بن حنبل کا نام سنا ہوگا, جو 4 مذہب ہمارے ہیں نا, حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی. امام احمد بن حنبل ان کا مزار شریف ہے. حضرت علی بن حیدی فرماتے ہیں کہ غوث پاک کے ساتھ اور بقا بن بطو کے ساتھ, یعنی یہ بزرگ ہے اس زمانے کے, غوث پاک کے ساتھ ہم لوگ امام احمد بن حنبل کے مزار شریف پر گئے. اور بزرگ غوث پاک امام احمد بن حنبل کے مقلد ہیں, یعنی تقلید انہی کی کرتے تھے, حنبلی المسلک کی. تو جب ان کے مزار پر گئے نا تو حضرت علی بن حیدی فرماتے ہیں کہ جیسے غوث پاک نے مزار میں حاضری دی نا تو فرماتے میں نے جاگتے ہوئے دیکھا. علی بن حیدی کہہ رہے ہیں کہ میں نے جاگتے ہوئے دیکھا مزار سے امام احمد بن حنبل باہر آ گئے. غوث پاک کا ظاہری دور ہے, کہا وہ باہر ہے. اور غوث پاک سے بڑھ کر مصافحہ کیا, سلام کیا, مصافحہ کیا, معانقہ کیا, اور فرمایا شیخ عبد القادر جیلانی علم حقیقت میں, علم شریعت میں, طریقت میں, معرفت میں, ہر میدان میں آپ کے در کا محتاج ہوں. نے کہا میں آپ کے در کا محتاج ہوں. اللہ اکبر. یعنی تھے وہ امامی, نو ڈاؤٹ, یعنی اتنے بڑے ہو کر رسول اللہ کے بیٹے کے سامنے یہ کہا, اور غوث پاک سے یوں کہا میں آپ کے در کا مطلب محتاج ہوں ان معاملات میں. اللہ اکبر. اور دوسری ایک بات بتاؤں کہ مزار شریف سے نکلنے کی بات کر رہا ہوں نا, کائنات میں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مریدین بڑے مشہور ہیں. غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مریدین بڑے مشہور ہیں. نقش بندی, سہروردی, جتنے بھی سلاسل آپ دیکھ لیں, ہمارے ہر سلسلے کے بزرگ جو ہے نا اپنی شان شان ہے. لیکن قادریت قادریت ہے, چشتیت چشتیت ہے, سہروردیت سہروردیت ہے, نقش بندیت نقش بندیت ہے. لیکن اللہ اکبر, جو جس بزرگ سے محبت کرتا ہے میں غوث پاک کی بات عرض کر دیتا ہوں کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ظاہری زندگی میں ایک بندہ یہ تمنا لے کر بیٹھا تھا کہ مرید بنوں گا نا تو غوث پاک کے ہاتھ میں, یعنی یہ تمنا. اور سب کی اپنی اپنی تمنا بھی ہوتی ہے کہ جو دل چاہتا ہے ان سے مرید ہو جائیں, پابندی مل جائے, کامل مل جائیں. اور اللہ حضرت نے ان کے لیے صرف 4 شرطیں لکھی ہے. 4 شرطیں ہونا تو مرید بن جانے میں فائدہ ہے, اس لیے کہ یہ دور گمراہیت کا دور ہے. اب تک اگر ہم لوگ کیا سوچتے ہیں, ہمارا دکران لگر دیجیے نہیں, یا چھوکرا دیجیے نہیں, یا چھوکرا دیجیے ایک موٹو جبر مطلب کبھی لوگ بنی جائیں بچی مڑی جاؤ. دادا ہوئی ہے کہ دادی ہوئی ہے کہ نانا ہوئی ہے کہ پوری بنا بنا لگ بھی ہے. ہمارا بھائی پہلا اپنے مرید بنا, آپ کے مرید بننے سے فائدہ کیا ہوگا؟ میں آپ کو ساتھی بھاشا میں یوں کہوں کہ بھاجپا اور کانگریس کا ساتھ دینے سے فائدہ کیا ہوگا؟ لیکن مولانا آپ کی لائٹ نان کیمپ پرانوں میں انتظام ان کو تو کر ہی دیتے, بس بلا تشبیہ اور تمثیل. یہ لوگ زمین کے راستے بناتے ہیں اور یہ سلسلے والے قبر کے راستے بناتے ہیں. کوئی صراط آسان کراتے ہیں, میدان محشر میں حوض کوثر کا انتظام کر دیتے ہیں, میزان عمل پر کھڑے رہ جاتے ہیں, ترازو کی طرف نگاہ ڈالتے ہیں. اگر نیکیوں کا پلہ ہلکا ہونے کے قریب ہوتا ہے نا تو اپنی نیکیاں ڈال کر بھاری کروا دیتے ہیں. یہ فائدے ہوتے ہیں, مرید بننے میں فائدہ ہے. اور دوسرا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ہماری قوم اگر مرید بن جائے گی نا کسی سلسلے میں تو کم از کم ان بزرگوں کی وجہ سے اللہ ہمارے ایمان کا تحفظ فرما لے گا. یعنی عقیدہ بگڑے گا نہیں. آج وہابی, دیوبندی, چکرالوی جو کچھ بھی گمراہیت پھیل رہی نا, یہ پھیلے گی نہیں. ان بزرگوں کے دامن کام آ جائیں گے کہ اللہ شیطان کے اس تھپڑ اور وار سے ان بزرگوں کی وجہ سے اللہ ہماری حفاظت فرما لے گا. سنیے, 40 سال تک وہ انتظار کرتا رہا کہ کب موقع ملے بغداد جاؤں, مرید ہو جاؤں. 40 سال بیت گئے, ایک دن موقع مل گیا, فرصت ملی. اور جیسے بغداد شریف پہنچا نا تو غوث پاک کے در کا پتہ پوچھا تو لوگوں نے کہا کہ غوث پاک دنیا سے تشریف لے گئے. اور جیسے یہ کہا کہ غوث پاک تشریف لے گئے تو وہ رونے لگا. اس نے کہا 40 سال سے تمنا تھی مرید بنوں گا, آج تک تمنا دلی میں رہ گئی, غوث پاک تشریف لے گئے. اتنے میں زمین نے جھنجھوڑا اور جھنجھوڑ کر کہا نادان اتنا گھبراتا کیوں ہے؟
جس کے نام کی تسبیح 40 سال سے پڑھتا رہا، آج کم از کم ان کے شہر مقدس میں داخل ہوا۔ اگرچہ بظاہر ملاقات نہیں ہے لیکن دل میں محبت تو تھی نا، کہا جا کر کم از کم مزار پر حاضری تو دے لے، یعنی وصال ہوا نا ابھی قریب قریب ہے تو کم از کم حاضری تو دے لے۔ اب وہ حاضری دینے کے نیت سے دل نے جب جھنجھوڑا نا تو گیا، اور جیسے حاضری دی نا تو غوث پاک کا مزار دیکھ کر بس اس کی آنکھیں اشکبار ہو گئی۔ تو سید سرکار عباس بابو چشتی دامو برکات منسیہ جانتے ہیں، اور جو بھی آپ نے سے بغداد شریف گئے ہوں گے ان کو معلوم ہوگا، آج بھی دربار قادریت کا یہ اعجاز ہے، آج بھی کہ جیسے آپ وہ مسجد شریف میں سے داخل ہو جائیں حجرہ شریف میں، اور جیسے مطلب وہ جالیاں کی نظر پڑتی ہیں تو دل پر مطلب ایسا لگتا ہے کہ آج بھی غوث پاک قبضہ جمائے ہوئے ہیں۔ سائلنٹ ہوتا ہے، اتنا سائلنٹ ہوتا ہے کہ اللہ، یعنی دبدبہ قادریت آج بھی ان کے مزار شریف سے جھلک رہی ہے، اور جس کو اللہ یہ جان دیتا ہے۔ تو یہ میں بات عرض کر رہا ہوں، یہ مزار شریف میں بعد وصال یہ بندہ پہنچا اور اس کے دل کی دنیا جو ہے نا آنسو بن بن کر سینے میں سے وہ بہہ رہی ہے، اور اس نے اپنا دکھڑا سنا ڈالا۔ اپنی زبان میں یوں کہوں نا تو یہ ہو سکتا ہے کہ غوث پاک سے اس نے ایسی فریاد کی ہوگی، ایسی فریاد کی ہوگی کہ اللہ اکبر، اس کے دل کے سارے ارمان اس نے پورے کر لیے۔ اب جب وہ اپنے ارمان پورے ہی کر رہا تھا نا تو اس نے کیا دیکھا، مزار شریف باقاعدہ شک ہوا، یعنی باقاعدہ وہ مزار شریف شک ہوا، اور بیچ میں سے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کو باہر تشریف لائے۔ باہر تشریف لا کر فرماتے ہیں ہاتھ بڑا، عبدالقادر جیلانی کے ہاتھ میں ہاتھ دے، ایسے ہاتھ میں ہاتھ لیا اور ایسے ہاتھ سے ہاتھ ملا کر کہا جیسے میں وصال سے پہلے خبر رکھتا تھا نا چاہنے والوں کی، مزار میں رہتے ہوئے بھی خبر رکھتا ہوں۔ 40 سال سے تمنا لے کر کھڑا تھا نا، کہا ہاں، کہا یہاں تک پہنچایا نا، کہا ہاں، کہا مرید بنا رہا ہوں، مرید بنایا اور بھیجا نا، تو کہا آنے والی نسلوں کو یہ بیان کرتے جانا کہ شیخ عبدالقادر جیلانی جیسے علی بن حیدی ان کی ظاہری زندگی میں جیسے علی بن حیدی کا خیال کرتے تھے، ایسے آنے والے قیامت تک ہر قادری کا خیال کریں گے۔ یہ غوث پاک کی بات میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی۔ یہاں بھی جو غسل شریف یا صندل شریف دیں گے نا اس میں تھوڑا ادب کا لحاظ کرنا، اس لیے کہ ولی بڑے باغیرت ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں آپ نے خالی ہوتا ہوئی نا بپور میں نیند چڑھی ہوئے અને છોકરાએ ગલાસ પડ્યો હોય તો વેણું ગાગરીએ તબકીઓ ભાગરી કે હું જો કે હું તો હજી આવીને કામ ઉપર, یعنی تمہیں اتنا مطلب غیرت ہے تمہاری نیند میں خلل نہ پڑے۔ اللہ کے لیے تھوڑا کوشش کرنا، جب بھی کوئی مزار شریف پڑھو نا تو سراپا ادب بننا۔ سراپا ادب بننے میں فائدہ کیا ہے کہ کبھی کبھی ان کا ادب بھی وہاں تک پہنچا دیتا ہے جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ آپ کہیں گے کہ ادب پر بھی ملتا ہے، میں آپ کو ایک بات عرض کر دے رہا ہوں۔ بستان کی ایک عبقری شخصیت ہے، حضرت بایزید بستامی کا نام سنا ہوگا۔ یہ کائنات میں وہ شخصیت ہے کہ ابو الحسن خرقانی جیسے مست قلندر بھی ان کے مزار کے اتنے دیوانے تھے، ظاہر طور پر بعد وصال اتنے دیوانے تھے کہ وہ خراسان یہ خرقان سے چل کر بستان آتے تھے، اور یہ 1-2 سال نہیں آئے۔ ہمارے یہاں تو جمعہ یا جمعرات کو معصوم شاہ بابا پر آئے اور 2-3 پھول چڑھائے اور 2-3 جمعرات نکل گئے، کام نہیں ہوا نا تو نعیم باپو سے ملے، سید صاحب سے ملے، ٹھیک ہے 2-3 اٹھواڑیے ہو کے باپو پر اپنا کہیں کام ہوا نہیں۔ یہ لوگ مذاق کر رہے ہیں، کبھی نہ کہیں کسی کو کہ فلاں ولی کے مزار پر گیا اور کام نہیں ہوا، بلکہ اپنا احتساب کرے کہ مجھ سے کوئی قطع سرزد ہو رہی ہے جس کی وجہ سے یہ کام رکا ہوا، ورنہ اللہ نے ان کو بھیجا اس لیے ہے کہ وہ ہمارے کام جیسے زمین پر رہتے تھے تب بناتے تھے، زمین کے اندر رہتے ہوئے بھی بناتے ہیں۔ 12 سال تک حاضری دی، 12 سال تک، اور ہماری اور آپ کی طرح نہیں دی۔ جیسے یہ خرقان سے نکلتے ایسے آئے، حاضری دی، وہیں ایک نماز ادا فرماتے تھے، وہاں ایک نماز پڑھتے اور دوسری نماز یہاں آ کے پڑھتے، اور جیسے نماز ادا فرماتے اور پھر الٹے پیر خرقان تک جاتے تھے۔ یہ سب کے بس کی بات نہیں ہے، اپنی بھاشا میں ریلیز پچھڑ، یعنی الٹے پیر جاتے، اور جب 12 سال تک مسلسل حاضری دی، 12ویں سال جب آئے نا تو بیٹھے ہوئے، اور یہ نہ سمجھنا کہ خالی عرس میں آتے تھے، یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں میں، یہ وضاحت کر یہ عرس میں آتے تھے یہ بھی نہیں، ڈیلی سروس آتے تھے، یعنی روزانہ 12 سال تک آتے رہے، اور 12واں سال جب مکمل ہوا نا تو بایزید بستامی کے مزار سے آواز آئی، ہاں ابو الحسن
مانگ تیرا کام ہو جائے. کب آواز آئی؟ جور تھی بول رہے ہیں بارہ سال آیا تو اپنا ایٹا اٹھاوڑا تھی نا کہ 108 نے پاچھل رکھی بیٹھا ہے. ہاں اتنی جلدی نہ کرو. ہماری کوئی ریکویسٹ، ہماری کوئی دعا، ہماری کوئی التجا، حضور نے فرمایا میری امت کی دعا کبھی رد کی ہی نہیں جاتی. سوچ میں پڑ جائیں کہ حضور نے یہ ضمانت پہلے سے دی ہے میری امت کی دعا 3 کام سے خالی نہیں ہوتی. 3 کام ضرور ہوتے ہیں. ایک فوراً قبول، سبحان اللہ، یہی مانگا یہی مل گیا. دوسرا نمبر حکمت کے فیصلے اس کے یہ وہ احکم الحاکم ہے. ہو سکتا ہے جلدی دے دے گا تو ہمارا نقصان ہونے والا ہوتا ہے. جلدی دے دیتا ہے نقصان، وہ حکمت کے تحت دیر سے دیتا ہے اور دیر سے دینے میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس نقصان سے وہ بچا لیتا ہے. بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں مولانا اپنے مطلب دم تو نہیں میرے بھائی جمے گا کچھ ہوگا لیکن وقت لگے گا. اور وہ دیتے بھی ہیں اور جب وہ دیتے ہیں نا تو پھر دنیا اور آخرت دونوں کا تاجدار بنا دیتا ہے. لیکن کوئی کام ایسا ان کی نظر میں آ جاوے نا سب کر بھی لینا چاہیے. ہاں اس لیے کہ ایک کام بھی کبھی کبھی وہاں تک پہنچا دیتا ہے کہ جہاں ولایت کی منزل اتمام حجت تک جاتی ہے وہاں تک پہنچا بھی دیتے ہیں. کام کو ایسا ڈھونڈ لیں جو ان کو پسند آ جائے. اور جیسے ابو الحسن کھرکانی سے کہا نا تیرا کام ہو گیا مانگ، تو کہا حضور کیا میرا کام ہو گیا؟ 12 سال سے تو آتا ہوں، میں نے تو کچھ پڑھا نہیں، لکھا نہیں، پڑھا نہیں، پڑھا نہیں، کچھ کیا نہیں، کیا کام ہو گیا؟ تو فرمایا جو مانگنا ہو وہ مانگ، آج تیرا کام ہو جائے. وہ بڑے ہوشیار تھے، اللہ والے لوگ تھے. انہوں نے کہا حضور کو کچھ نہیں چاہیے، ایک چیز چاہیے اگر عطا فرما دیں. تو فرمایا حسن مانگو. ابو الحسن کھرکانی کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا بایزید اگر دینا ہے نا تو حافظ قرآن بنا دیں. تو حافظ قرآن بننا چاہتے ہیں. تذکرۃ الاولیاء میں لکھا ہے کہ 24 گھنٹے میں یعنی ڈبل 12 گھنٹے میں. اور ایک روایت میں ہے کہ مزار شریف سے لے کر فرمایا کہ ابو الحسن یہاں سے بسم اللہ سے شروع کر کھرکان تک نہیں پہنچے گا اس سے پہلے حافظ قرآن بن جائے. یعنی یہ پڑھے لکھے نہیں تھے حضرت ابو الحسن کھرکانی، کسی مدرسے میں نہیں گئے. بایزید بستامی کے مزار پر 12 سال حاضری دی، وہیں کے وہیں یہ وہاں تک کے سفر میں لکھا ہے. اور ایک روایت میں کہ وہیں بیٹھے بیٹھے حافظ قرآن بنا، یعنی یہاں پر بیٹھے بیٹھے بھی مل سکتا ہے. اور وہ آواز بھی دیتے ہیں اور کبھی کبھی دیدار بھی کراتے ہیں. ایک آخری بات بتا دوں، سلطان الہند غریب نواز کی وہ جب دینے پر آتے ہیں نا، آج بھی آپ سے بھی عرض ہے، ابھی یہ ربیع النور شریف چل رہا ہے، ابھی آنے والا مہینہ غوث پاک کا مہینہ، جمادی الاخرى، جمادی الاولیٰ، جمادی الاخرى، اور اس کے بعد رجب شریف آتی. کوشش کرنا. میرے شیخ اجازت نے کہا اللہ کرے آپ بھی دعا کرے کہ اللہ مجھے بھی یہ توفیق دے. ایک چھوٹے سے مدرسے میں کام کر رہا ہوں، کبھی کبھی کام اتنے زیادہ ہوتے ہیں تو جا نہیں پاتے، لیکن آپ سے عرض کر دیتا ہوں کہ اللہ اگر توفیق دینا تو خاص عرس کی تقریب میں حاضری دے لیا اجمیر مولانا میں. میرے مشکل نے کہا، میں نے کہا حضور ایسا کیوں؟ کہا اس دن خواجہ دلہا بنتے ہیں. 6 دن جو ہوتے ہیں نا اس کے، تو کہا وہ 6 دن میں خواجہ دلہا بنتے ہیں اور باراتی بہت بڑے بڑے لوگ ہیں، بہت بڑے. تو کہا اگر ان کی ایک نظر بھی پڑ جاتی نا اس دن تو پوری زندگی تو زندگی آخرت بھی بنا دیتے ہیں. تو آپ کوشش کرنا اللہ کا توفیق دے. لیکن سنو غریب نواز کی بارگاہ میں باتیں مثال کی بات میں عرض کر رہا ہوں. ایک سیٹ تھے جس کا نام عبد الرحمن تھا، بہت بڑے سونی تھے، ہیرے جواہرات کے بدل، اور بہت بڑے مالدار تھے. ان کا بیٹا جو تھا نا وہ اکلوتا بیٹا تھا، لیکن وہ ایسے ہی نہیں ملا. تو سیٹ کہتے ہیں کہ زندگی میں اللہ نے سب کچھ دیا تھا، ایک کمی آنگن میں یہ تھی کہ میرے یہاں بیٹے نہیں. وہ فرماتے ہیں کہ مجھے کسی نے بتایا کہ اجمیر محلہ جاؤ، وہاں حاضری دے لو اور ان کی بات میں ریکویسٹ کرو، غریب نواز دعا کر دیں گے تو اللہ ان کے صدقے میں بیٹا عطا فرمائے. شیخ عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں گیا اور جیسے حاضری دی انہوں نے التجا پیش کی اور التجا پیش کرنے کے بعد واپس آ گئے. اللہ نے کرم فرمایا، ایک عرصے کے بعد غریب نواز کے صدقے میں اللہ نے خوبصورت بیٹا عطا فرمایا. مالدار گھرانے میں پیدا ہو گئے، بیٹا ہی ہے. لیکن اکثر آپ دیکھیں گے کہ کبھی کبھی ماں باپ کی مالداری بھی بیٹوں کو خراب کر دیتی ہے، کبھی کبھی غربت بھی خراب کرتی ہے، مالداری بھی خراب کرتی ہے. بیٹوں سے پیار ضرور کرو لیکن اتنا زیادہ نہ دو پیار
کہ وہ تمہارے ہاتھ سے نکل جائیں، انہیں تھوڑا کنٹرول میں بھی رکھو، انہیں محبت اور پیار بھی دو، لیکن کنٹرول میں رکھ کر کرو گے نا تو بیٹا کبھی بہکے گا نہیں۔ اور میں اپنے جوانوں سے بھی کہوں گا کہ اگر ہمارے والدین سے اللہ نہ کرے 100 بار اللہ نہ کرے کوئی غلطی ہو جانی ہو، تو ہم بیٹوں کو بھی یہ چاہیے کہ ہمارا بھی حق ہے کہ ہم اپنے والدین کی بارگاہ میں مؤدبانہ ان سے بھی عرض کریں کہ حضور آپ سے یہ کام جو ہو رہا ہے وہ غلط ہو رہا ہے، اس سے ہماری بدنامی ہو رہی ہے، آپ یہ نہ کریں۔ اس لیے کہ بستیاں اجڑنے کی جو وجہ بتائی جا رہی ہے نا، تو کہیں زنا عام ہے، کہیں شراب عام ہے، کہیں جوا عام ہے، کیا کیا گناہ آج کا مسلمان کرتا جا رہا ہے اور لوگوں کو اس کا پتہ نہیں۔ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ سب ترقی ہو رہی ہے، جوے سے کہیں ترقی نہیں ہوتی، شراب سے کہیں ترقی نہیں ہوتی، گناہ میں ترقی نہیں ہے، اللہ نے نیکیوں میں ترقی رکھی ہے۔ ہاں آج ہماری اور آپ کی سوچ ہی بن چکی ہے نا کہ گناہ کرتے کرتے ترقی، یہ کبھی نہیں ہوتا۔ سنیے، جیسے وہ مالدار باپ کا بیٹا بڑا ہوا نا، اب اس کی رہن پہن مطلب جو تھی نا وہ آگے بڑھنے لگی، باپ نے کھلی چھوٹ دے دی۔ اب زیادہ سے زیادہ وہ اوباش ایک جماعت اس کو ملی اور اس سے قدم پھسل گیا اور وہ شراب جوا یا جو بھی گناہ تھے نا وہ کرنے لگا۔ اب بیٹا غلطی کرتا ہے تو سب سے بڑا درد باپ اور ماں کو ہوتا ہے۔ درد شروع ہوا، اسی میں باپ بیمار پڑ گیا، آخری وقت آ گیا، بیٹے کو بلایا، وصیت کی کہ میں اتنی ساری امانت ہے اور اتنا سارا خزانہ چھوڑ کر جا رہا ہوں، بیٹا ایک میری لاج رکھنا۔ کہا کیا؟ کہا اب میرے جانے کے بعد جو ہے نا ان پیسوں کو ان چیزوں میں یوز نہ کرنا، کسی اچھے کام میں لگانا تاکہ قبر میں اللہ مجھے سکون نصیب فرما دے۔ یہ بات وصیت کر دی۔ اور باپ کے جانے کا تھوڑی دن اس کو درد رہا، تھوڑی دن جیسے چہلم وغیرہ گیا نا، اس کے بعد پھر بیٹا جو ہے اسی لائن پر آ گیا، یہاں تک کہ تباہی نے پھر دستک دی۔ مالدار گھر کا وہ فیملی جو ایک ہی بیٹا تنہا جب غلطی کرنے پر آیا تو مورخین نے لکھا ہے کہ اس کے گھر کے باسن اور برتن بھی بک گئے، گھر میں مم کے فافے ہو گئے۔ آپ ہی کی بات میں بتا رہا ہوں، اب سورج نگر کے پورے ضلع کا معائنہ کریں اور باقاعدہ گھر گھر جا کر پوچھیں، بڑی بڑی پارٹیاں جو آج زمین دوست ہو رہی ہے نا، آپ ان کو چیک کر لیں، کہیں نہ کہیں ان کے قدم پھسلیں جس کی وجہ سے اللہ نے یہ لاقدری کی وجہ سے ان سے یہ مالداریاں لے رہی ہیں۔ ہاں اس لیے کہ جیسے گناہ کرو گے نا، لوگ یہ کہتے ہیں کہ ترقی ہے، گناہ میں ترقی نہیں ہے، نیکی میں ترقی ہے۔ گناہ کر کے اللہ پھر جیسے برکتیں لے لیتا نا، ایسے پھر تباہی بھی آتی ہے۔ اتنا بڑا مالدار گھر باسن تک بک گئے، سونے جواہرات کا وہ سیٹ کہلانے والا عبد الرحمن کا بیٹا زمین پر آ گیا، فٹ پھاٹ پہ آ گیا، اور اس کی والدہ جو بڑھیا تھی نا، اس نے کہا بیٹا اب تو ہم گھر بیچنے کے قریب ہو گئے، گھر میں بھی کچھ کھانے پینے کو کچھ نہیں۔ کہاں؟ تو کہا بیٹا ایک کام کریں گے؟ کہا کیا؟ کہا بھی قریب میں جمعۃ الاخری کے بعد، کہا ہاں رجب شریف کا چاند نظر ہے، تو کہا ہاں، کہا اجمیر شریف چلے گئے۔ تو بیٹے نے کہا ماں کیوں؟ تو کہا تجھے جو اللہ سے مانگا تھا نا، ہاں کہا وہ غریب نواز کے وسیلے سے جیتے جی تیرے بابا تو تجھے نہیں لے جا سکے، لیکن میری تمنا یہ ہے کہ میں اپنے مرنے سے پہلے تجھے اجمیر معلیٰ حاضر کروں۔ بیٹا ایک کام کرنا نا، اجمیر شریف میرے ساتھ چلنا نا۔ تو کہا ماں یہاں کھانے کے لیے کچھ نہیں، اجمیر شریف جائیں گے کیسے؟ اور یہ قریب کا واقعہ میں جو غلط کر رہا ہوں، یہ قریب کا ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے، یہ بہت قریب کا واقعہ ہے۔ اور یہ خطبات اجمیر وغیرہ جو کتاب ہے یہ اس میں آخری خطبے میں اس کو دیا ہوا ہے۔ تو کہا کہ ماں جائیں گے کیسے؟ کہا بیٹے اگر غریب نواز بلائیں گے نا تو انتظام بھی وہی کر دیں گے، یعنی پھر ان کے بلاوے پر بھی کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنتی۔ ہمارے بزرگوں نے اس پہ ایک شعر کہا ہے نا کہ ارادے لاکھ بنتے ہیں پھر بھی ٹوٹ جاتے ہیں، اجمیر وہی جاتے ہیں جسے میرا خواجہ بلاتے ہیں۔ تو آپ بھی نیت کر لو، معصوم شاہ بابا میں نا، میں تو اجمیر مولا کی تو کہہ رہے ہوں، لیکن معصوم شاہ بابا کا وسیلہ دے کر اجمیر، بغداد، کربلا، نجف اشرف، مدینہ اور مکہ، یہ سب شہروں کی نیت کرو، اس لیے کہ ان ولیوں کی بارگاہ میں جس نے جو مانگا ہے نا، ان ولیوں نے انہیں عطا فرمایا۔ اور غریب نواز کے تعلق سے تو یہ ہے کہ ایک آدمی مرڈر کرنے کے لیے آیا تھا غریب نواز کا، اور اس کی آستین سے جیسے چھری مطلب گر گئی نا، تو غریب نواز نے فرمایا کہ جو کام کرنے آئے تھے وہ کر لو نا، تو وہ درو جانا، تو وہ چھری گری۔ اس نے کہا معاف کر دیں آپ بڑے دیالو ہیں۔ کہا کیا کرنے آیا تھا؟ کہا سلطنت کی حکومت دی، یہ حکومت کی لالچ دی گئی تھی، آپ کا مرڈر کرنے آیا تھا۔ غریب نواز نے فرمایا کہا تو کر لینا۔
تو کہا حضور آج جان گیا، پتہ چل گیا کہ جادو کچھ اور ہوتا ہے، ولایت کچھ اور ہوتی ہے۔ آپ نے جو پتہ لگا لیا نا، تو غریب نواز فرماتے تو یہ سوچ رہے کہ مجھے ابھی پتہ چلا تیری چھری گری، تو کہا نہیں۔ تو کہا کب سے پتا ہے؟ کہا جس میٹنگ میں تو بیٹھا تھا نا بادشاہ کے ساتھ، اس میں کون کون بیٹھے تھے نا یہ بھی معین الدین حسن جانتا ہے، اور تجھے جو لالچ دی گئی نا وہ بھی میں جانتا ہوں، یعنی سب کچھ جانتا ہوں۔ تو آیا نا 8 دن سے آتا جاتا رہا ہے نا، کہاں جاسوسی کرتا رہا، موقع ڈھونڈتا رہا، آج تجھے جو آگے جگہ مل گئی، یہ سارا جو وہ ہے نا وہ پس منظر میرے سامنے ہی تھا۔ تو کہا حضور جب آپ اتنے دیالو میں 8 دن سے جانتے ہیں تو آپ معافی کر دیں۔ آپ نے فرمایا جا معاف کیا۔ تو کہا حضور جب معاف کر دیا، جب سب دیکھ رہے تو میرے دل کی دنیا بھی دیکھ رہے، تو کہا چاہتا کیا ہے؟ کہا کلمہ پڑھائے مسلمان بنا۔ کلمہ پڑھایا، آیا تھا دشمن بن کر، کلمہ پڑھایا مسلمان بنایا۔ کہا حضور میں اپنے مذہب میں آپ کے ایک بہت دور دراز 2 شہروں کے نام سنتا ہوں، اس میں سے ایک شہر کا نام مکہ شریف ہے۔ کہا اس میں کعبہ شریف ہے، نام سنا تھا کافر مشرک پہلے، لیکن مسلمان والا تو تمنا سنیے۔ کہا حضور پہلے میں اپنے مذہب میں نام سنتا تھا کہ زمین کے سینٹر میں جہاں کعبہ شریف ہے، حضور ایک دعا کر دیجئے زندگی میں اب جتنے سال باقی ہے نا، ہر سال مکہ دیکھوں، ہر سال خدا کے گھر کا دیدار کروں۔ یعنی یہ اپنی دبی لچی زبان میں ہر سال حج کی نعمت مانگ رہا ہے، اور ابھی کلمہ پڑھا۔ اپنا مائٹلا بدے بیٹھے نا، اپنے کوئی 70 ورہ، کوئی 60 ورہ، کوئی 50، کوئی 40، کوئی 30۔ ابھی اتنا برس میں خالی جمعہ مہینہ نہ گڑی جو نے، ایک برس نہ 12 مہینہ تھے نا، ایک مہینہ میں 4 یا 5 جمعہ آوے، یہ بھی لیتے چاند دیکھا ہے، یہ 4-5 جمعہ تمہیں گڑا تو گاڑی بھری خالی جمعہ اپنی زندگی میں آوے۔ ہاں چونکہ جو اباری کوئی مدینہ شریف ہاں میں نے اباری نے کہا حضور اب تو مدینہ بلا لو، سلامی ماں والا اندیڑا کیا بھاگے یعنی پہلا بنا، یعنی مولانا صاحب نے کھاٹیوں نہ پڑیوں چالو نہ کریں، لیکن جلدی نہیں کرتے کیا کہ چالو کرتے ہیں پچھی اوپر نہ ہو تو وہ جوئی جا، یعنی اب یہ دکھاوا ہے۔ اس طرح زندگی نہ گزارو، خودداری والی زندگی گزارو۔ امام صاحب یا مقتدی دیکھے یا نہ دیکھے، مدینہ الرسول کی جانب اگر 2 مصرے جو پڑھے جاتے ہیں اس میں کھڑے رہ گئے اور وہ 2 مصرے قبول ہو گئے نا، تو وہاں بلانا تو بہت بڑی بات ہے۔ حضور کرم فرماتے ہیں تو غریبوں کے گھروں تک تشریف لے آتے ہیں، یہ شان ہے، لیکن مانگنے کا سلیقہ یہ ہونا چاہیے۔ اب بھی کلمہ پڑھا اور کہا حضور مکہ دیکھنا ہے، وہی کعبہ دیکھنا ہے، تو کہا ٹھیک ہے زندگی میں دیکھے گا۔ کہا حضور زندگی میں نہیں، اب جتنے سال ہیں نا ہر سال دیکھوں گے، تو کہا جا ہر سال حج کرے، اور تقریباً 45 یا 46 سال اس کے ہوئے بعد میں، اور ہر سال حج، تو کہا جتنے سال جیے گا حج کرے گا۔ اس نے کہا حضور جب آخری حج کروں نا تو پھر ہندوستان نہ ہو، وہی مر جاؤں۔ غریب نواز نے فرمایا جا اللہ تجھے یہ بھی عطا فرمائے۔ یہ مانگنے کا سلیقہ ہے۔ ماں نے کہا بیٹا انتظام وہی کر دیتے ہیں۔ رجب شریف کا چاند نظر آیا نا تو لوگوں نے اجمیر شریف کی طرف رخ کیا، اور اس زمانے کی جو قریب کے زمانے میں جو پہلے ٹرینیں چلتی تھی نا، وہ ٹرین کے حساب سے وہ گئے، اور جیسے گئے نا تو ان کو کسی نے پوچھتاچھ نہیں کی۔ ایسا لگتا تھا کہ ان دونوں ماں بیٹے کو کسی ٹرین والے لوگوں نے دیکھا ہی نہیں۔ ایسے ہی غریب نواز نے بغیر پیسے کے اجمیر مولانا تک پہنچا دیا، اور جیسے ہی اجمیر شریف سے ٹرین سے اتر کر اسٹیشن سے غریب نواز کے مزار شریف تک پہنچے، اور بڑے سہم قدم کے ساتھ وضو کیا، اور وہاں جا کر فارغ ہو کر دربار غریب نواز میں حاضری دی، اور جیسے حاضری دی اس کے بعد جب تک عرس کی تقریبات ہوئی، ماں اور بیٹے دونوں حاضر رہے۔ جب عرس کے اختتام پر لوگ جانے لگے نا تو بیٹے نے خود پوچھا، کہا ماں یہ وہ سلطان الہند ہے کہ جن کے ذریعے سے، جن کے وسیلے سے آپ نے مجھے مانگا تھا؟ کہا ہاں بیٹا تجھے ان کے واسطے سے ہی مانگا تھا، اللہ نے عطا فرمایا۔ کہا ماں 6 دن ہو گئے ابھی تک تو کچھ ملا نہیں۔ یہ بیٹے نے ظاہر مطلب سامنے کہا ماں ابھی تک تو ملا نہیں۔ تو ماں بھی بڑی غریب نواز کی عاشق تھی۔ کہا بیٹا اولیاء جب دیتے نا تو دیتے دکھتے تو نہیں ہیں، لیکن مرادوں کے دامن جو ہے نا وہ بھرتے ضرور نظر آتے ہیں۔ تو کہا ماں 6 دن ہو گئے اب تو جانے کا وقت ہے۔ کہا جی بیٹا وہ دیتے ضرور ہے لیکن دینے والا ہاتھ کسی کو نظر نہیں آتا۔ ماں تسلیاں دے رہی ہے، گڑیا ہے، آخری عمر ہے، ماں تسلیاں دے رہی، بیٹا ضد پر ہے۔ تو کہا بیٹا اس کی تقریب ختم ہو گئی، چلتے ہیں۔ تو ماں بغیر ٹکٹ کے ایسے تو آ گئے،
خواجہ نے بلا لیا آپ کہتی ہیں تو اب چلے بھی ایسے جائیں گے؟ کہا ہاں بیٹا وہ اگر چاہیں تو چلے بھی ایسے جائیں گے، وہ ہمیں پوچھ تاچھ نہیں کرے گا۔ جیسے ہی نکلے نا تو میں اپنی اگر زبان میں کہوں نا تو یوں کہہ سکتا ہوں کہ وہ بلند گیٹ سے نکلے ٹرین کے مطلب اسٹیشن کی طرف، اور جیسے ہی نکلے نا تو بیچ راستے میں کسی درویش کو آتا دیکھا، اور وہ مرد کلندر جب قریب آیا نا تو اس مائی سے کہا خواجہ کے نام پر کچھ ہو تو مائی دے دینا، یہ کہا۔ اب جیسی بوڑھی عورتیں جو ہوتی ہیں نا ان کا ایمان بڑا ٹھوس ہوتا ہے، بڑا مضبوط ہوتا ہے، اس لیے ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ باقاعدہ ایمان اتنا مضبوط بنا لو جیسے بڑھیاؤں کا ایمان ہوتا ہے۔ اور اس کی مثال میں سادی زبان میں کہہ دوں نا کہ آپ نے جہاں لگن پرسنگ کا تھا تو ہے نا تو گھنی رسموں یہ بھی ہے کہ جے کوئی کتاب میں شرعی کتاب میں موجود نتی પણ આપણી ગામની જે જૂની જમાનાની ભાઈ હોય ને કે નહીં આ તો કરવું જ જોઈએ હો કે આ પાટલે તો બેહાડવો જ જોઈએ, પીઠી તો લગાડવી જ જોઈએ, સિંદૂર બાંધવું જ જોઈએ, यानी ये बूढ़े लोगों का मतलब एक तरह अमल था। तो ये उनका मतलब एतकाद होता है बिना तस्बीह और तमसील। माई ने जब ये देखा ना कि कोई दुर्वेश है अल्लाह के नाम पर, ख्वाजा के नाम पर, तो उसने अपने दामन में एक सिक्का बंधा हुआ था जो उस जमाने का, उसने निकाला और उसने निकाल कर वो सिक्का देना चाहता, बेटा साथ में था, उसने हाथ लगा, कहा ये क्या है? एक दामन में सिक्का छुपा कर लाई थी, वो भी इस दुर्वेश को देने जा रही है, लेने आए थे और देने जा रही है। तो कहा बेटा ये दुर्वेश दरबार गरीब नवाज का दुर्वेश है, यहाँ जो दीवाने आते हैं ना वो अलग अलग रूप में आते हैं, बेटा मना नहीं करते, मुझे दे लेने दे। बेटे की जिद को तोड़ा, माँ ने जिद अपनाई और दे दिया उसके हाथ में। जैसे उस दुर्वेश ने हाथ में लिया ना तो फिर उन्होंने अपने दामन में हाथ डाला और अपने दामन में से एक पत्थर निकाला गोल जिसको आरस कहते हैं, वो आरस निकाला और कहा माई इसको अब दामन में बांध ले, ये कभी काम आ जाएगा। जैसे वो दामन में उसको दिया, माई ने काट मारा और अपना ले लिया और वो ट्रेन से शहर आया। और जैसे जिस शहर में वो रहते थे आए और आने का पहला ही मतलब दिन था ना तो उसके बेटे की जो आदतें पड़ी हुई थी दोस्तों के साथ उस तरफ वो जाने लगा। माँ ने वहाँ फरियाद कर दी थी। जैसे पहला दिन हुआ ना तो वो गया ना तो लोगों ने कहा कहाँ जा रहा है? तो कहा फला जगह, ये बेर मुबारक आपका ले लेंगे किबला शरीफ। एक मरतबा दूसरी शरीफ पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद बिन मादिल जुदी वल करम वाला अली वबारिक वसल्लम। तो जैसी वहाँ ने दुआ करती थी ना तो पहली बार वो शराब के अड्डे की तरफ या जुए के अड्डे की तरफ जा रहा था, जहाँ जहाँ भी गुनाह करने जाता ना तो लोग वहाँ से कहते हैं कहाँ वहाँ मत जाना, कहा क्यों? कहा वहाँ पुलिस खड़ी है, वहाँ सरकारी लोग खड़े हैं, यानी हर जगह जैसे रेल पड़ी हो वो वापस आ गया बिगैर कुछ गुनाह किए हुए। माँ ने सजदा शुक्र अदा किया और आज मेरे मौला की तरफ अर्जी की, कहा गरीब नवाज आज आपने एक इल्तिजा कबूल फरमा ली, मेरा बेटा बिगैर गुनाह किए हुए यहाँ आ चुका है, अब गरीब नवाज उससे फिर दोबारा गुनाह में मुलविस मत होने देना। ये इल्तिजा करती रही। उसके बाद वो बैठा रहा, भूख प्यास की शिद्दत थी और जब गुर्बत होती ना तो दिमाग बड़ा खुलता है, यानी आदमी को मतलब चैन नहीं मिलता। जब बातें माँ से होने लगी ना तो बातों बातों में कहा माँ वो आरस जो वो दुर्वेश ने दिया था ना वो दिखाना थोड़ा। अब जैसे बेटे को मतलब तसल्ली के लिए कहा ना तो ले बेटे ये तो अजमेर शरीफ का और वो दुर्वेश ने दिया। जैसे वो पत्थर देखा ना तो बेटे को गुस्सा आया, कहा गए थे अजमेर शरीफ में ये सब चीजें मांगने के लिए, वहां जो पैसा था वो तो दुर्वेश ले गए और दे गए पत्थर। अब गुस्सा आया ना तो इसने दीवार पर मारा। और हमारे बुजुर्गों ने ये किताब में ये किस्सा लिखा है, वाकया लिखा है, जैसे दीवार पर मारा ना ऐसे तो बाकायदा वो पत्थर फटा और उसका जो सहन था ना वो हीरे जवेरात से भर गया, मोतियों से भरा पड़ा था। माँ से वो चिल्ला कर कहता माँ वो दुर्वेश पत्थर देकर नहीं गया, मेरे बाप की गई हुई वापस बारात देकर गया। और उसके बाद अल्लाह ने उसको उरूज बख्शा और अल्लाह ने उसे नेकियां भी बख्शी। ये गरीब नवाज के दर की शान है कि माँ अगर इल्तिजा कर देना तो इस शान के साथ जो है आज भी मज़ार शरीफ से मिलता है। आपसे भी गुजारिश करता हूँ कि वली कामिल के कुर्सी में बैठे हो और ये माह मुबारक का आखिरी अशरा गुजर रहा है। आखिरी अशरा समझते हैं, आखिरी 10 दिन माह रबीउल नूर शरीफ के, अभी से तैयारियाँ कर लो बारगाह वसीयत माँ की, इसलिए कि 12वीं शरीफ के बाद 11वीं शरीफ की बड़ी बरकतें हैं। इन 10 दिनों का भी एहतराम है हमारे यहाँ और आने वाले 11 दिन जो है बड़े मुअज़्ज़ज़ दिन होते हैं, उनके लिए आज से कोशिश करो कि गौसे पाक की बारगाह में उनका कुर्ब हासिल करने के लिए वसाइल तलाश करो। अगर इस
کسی کو بھی قرب وصیت مال مل جاتا ہے نا تو پھر وہ دنیا اور آخرت دونوں کا سکندر بن جاتا ہے۔ آپ سے بھی گزارش ہے جاتے جاتے بات عرض کر دوں، پوری تقریب یاد نہ رہے نا تو صرف یہ 3 کام آپ یاد رکھ لیں، اللہ کرے۔ نمبر 1، ہمارے شیخ اجازت جو ہے وہ اکثر یہ فرماتے ہیں کہ 5 کام کرو اور 5 کام چھوڑ دو۔ کیا کہا؟ 5 کام کرو، 5 کام چھوڑ دو۔ نمبر 1، نماز پابندی سے پڑھو، یاد رکھنے کا اس کو 5 کام۔ نماز کیا کرو؟ پابندی سے۔ نمبر 2، ماہ رمضان شریف آئے نا تو پابندی سے 330 روزے ہو، ایک بھی روزہ قضا مت ہونے جانو نا۔ فرمایا مالک کے نصاب ہو تو فرمایا زندگی میں اللہ مال دے تو اس کا حساب کر کے زکات نکال۔ ہاں، چوتھے نمبر پر فرمایا اللہ اور استطاعت دے، یعنی مالک کی استطاعت بن جاؤ تو فرمایا اللہ کے گھر کا حج کرو۔ اور 5ویں نمبر پر وہ فرماتے ہیں زندگی میں ماں باپ اگر حیات ہیں تو بھی اچھا سلوک کرو، اور وصال فرما جائیں تو بھی اچھا سلوک کرو، یعنی ہر جمعہ کو ان کے مزار شریف پر حاضر ہو، یہ ماں باپ کے ساتھ دوسرے سلوک کرو۔ 4 کام یہ بتائے جو اللہ کے فرائض میں سے ایک ماں باپ، اور یہ 5 کام جو انہوں نے بتائے نا، اب ان کے قول پر میں تبصرہ نہیں کرتا، آپ کو میں نے 5 کام بتا دیے نا، آپ آج سے شروع کر کے دیکھنا نا، آپ کو خود کو آئیڈیا آ جائے گا کہ یہ 5 باتوں میں ان کے وزن کتنا ہے۔ نمبر 5، جو انہوں نے یہ کہا کہ یہ چھوڑو، جو چھوڑنے کی بات کی، انہوں نے فرمایا شراب چھوڑ دو، شراب کی عادت نہ کرو۔ اللہ نہ کرے اگر کسی مسلمان کو یہ لت پڑ بھی جائے نا تو میں کہتا ہوں پورے سماج کے سارے لوگوں کو اکٹھا ہو کر اس کے شراب کو چھڑانے کی تیاری کر لینی چاہیے۔ ہاں، میں آپ کو جو بتا رہا ہوں اس لیے کہ قوم جس زمانے میں تباہ ہوئی نا تو شراب کی وجہ سے۔ دوسرے نمبر پر فرمایا انہوں نے سود کھانا بند کرو، بیاج نہ کھاؤ۔ پھر انہوں نے فرمایا زنا ترک کر دو، یعنی دوسری عورتوں کے ساتھ بدکاری کرنا، فرمایا انہیں بند کر دو۔ شراب، سود، زنا، اس سے آگے فرمایا سٹا اور جوا بازی بند کرو۔ اور 5ویں نمبر پر فرمایا ماں باپ کی نافرمانی بند کرو، یعنی ماں باپ کو ناراض نہ کرو۔ میں نے آپ کو یہ 10 کام ان کے حوالے سے بتا دیے۔ اب یہ 10 کام کو اگر آپ کو جاننا ہے نا تو زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، بڑی آسان چیز ہے۔ آپ کے یہاں جو ائمہ اور جو سادات کرام رہتے ہیں نا، روزانہ 24 گھنٹے ہوتے ہیں، 15-20 منٹ ان سے ملاقات کر کے کچھ نہ کچھ ان سے باتیں کر لو گے نا، اللہ آٹومیٹک یہ 5 کام کی محبت بھی دے دے گا اور یہ 5 کام کی نفرت بھی عطا فرما دے گا۔ لیکن بیٹھنے کی ضرورت ہے ان کے پاس، ان سے تھوڑا ربط اور ضبط رکھیں، اس لیے کہ کبھی کبھی ہمارے یہاں ایک آدمی کی سنگت، جیسے میں عباس بابا کے ساتھ بھی سفر کر کے حاضر ہوا آپ کے یہاں، اور بہت پرانی میری ملاقات ہے بابا کے دیار میں بڑی حاضری ہوتی ہے لوگوں کی، اور ایک مدت کے بعد ملے گا تو آج مطلب بابا نے بڑا کرم فرمایا، یہ ان کی مہربانی ہے۔ معین بابا جانتے ہیں اور شہزادے جتنے بھی ہیں چوٹیلا وغیرہ میں ہم لوگ جاتے ہیں تو یہ شہزادوں کی جو سنگت ملتی ہے نا تو کبھی کبھی وہ ایمانی جذبات بیدار کر دیتے ہیں۔ آج بھی امت اگر چاہتی ہے کہ پھر سے بیداری آئے تو کم از کم نائب رسول اور اولاد رسول سے آج بھی وابستہ ہو جاؤ، اچھے لوگوں کی سنگت اختیار کرو، اور اگر بائی چانس کوئی سال میں نہیں ملتا بظاہر تو کم از کم کسی ولی کے مزار پر حاضری دے دو اور وہیں بیٹھ جاؤ، وہیں بیٹھ کے ان سے یہ چیزوں کی بھیک مانگو۔ اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو اللہ یہ 5 کام کرنے کی توفیق دے، اور یہ 5 کاموں سے اللہ میں نفرت عطا فرمائے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام۔